بھائی نکل کون ہے پہچانتے بھی نہیں, سارے نہیں ہوتے لیکن بہت سارے اکثر تو ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اللہ نے انسان کے بارے میں بتایا کہ انسان مطلب پرست ہے. جب خوشیاں آتی ہیں, پیسہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے, اتراتا ہے اور کہتا ہے میرے ساتھ. یہ بار بار اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتا ہے ہاذا لی, یہ تو ہونا ہی تھا, میں اس کا مستحق ہوں. اس میں اللہ نے علاج بتایا ہے کہ جب اس کو بھیک سمجھو گے نا اللہ کی طرف سے تو اتراؤ گے نہیں. ہر نعمت کو کیا سمجھو کہ اللہ نے مجھے بھیک میں دی ہے. بھیکاری کبھی اتراتا ہے بھائی, بھیکاری کو کبھی دیکھا اتراتے ہوئے؟ ایک آدمی پھٹے ہوئے کرتے میں کشکول لے کے آپ کے گھر آیا اور پھٹی ہوئی شلوار اس کی, پھٹے ہوئے کرتے, بدبو آ رہی ہے اس کی باڈی سے, کشکول لے کے آیا. آپ نے کیا کیا, آپ کو اس پہ ترس آیا, آپ نے اس کو اپنے واش روم میں لے جا کے سروس کروائی, اس کی آپ نے تیزاب سے نہلوایا, آپ نے اس کو گندے دانت دھلوایا, آپ نے ڈاکٹروں کو بلا کے اس کے دانتوں کی صفائی کروائی, بالکل فٹ فاٹ کر کے اس کو نہلا دھلا کے خوشبو لگا کے آپ نے 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا کے اس کو چلتا کر دیا. اب وہ آپ کے گھر سے نکلا ایسے ایسے کرتا ہوا نا. جو بھیکاری راستے میں مل رہے ہیں ان سے تمیز سے بات ہی نہیں کر رہا. اسمیل آ رہی ہے, مجھے کیا آ رہی ہے تم میں سے اسمیل, بدبو آ رہی ہے, ادھر سائڈ پہ چلو, سائڈ. آ جاتے ہیں غریب غربا ہر تھوڑی دیر میں. تو کوئی پرانا بھیکاری دوست اس کو مل جائے, وہ کہا بے تو بھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے جیسے, تو کیا تھا, یہ تو وسیم بھائی نے تجھے اپنی چڈی بنیان تھوڑی دیر کے لیے ادھار دے دی ہے, یہ تو فلاں صاحب نے تجھے پینٹ دے دی ہے, اگر اس کو پتا چل گیا نا 2 منٹ میں تیری پینٹ اتار دے گا وہ. فلاں سیٹھ صاحب نے, غفار صاحب ہو یا سبکتگین صاحب ہو, کوئی بھی ہو, انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے تجھے یہ سوٹ ٹائی پہننے کے لیے دی ہے. اس کو پتا چل گیا نا باہر نکل یوں 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 کر رہا ہے اور چال ہی چینج ہو گئی ہے, فوراً واپس لے لے گا. یہ تو جب ہے جب یہ سوٹ ٹائی والا دوسرے بھکاریوں کے سامنے تکبر کرے تو سیٹھ کو کتنا غصہ آئے گا, ابے یہ تکبر ایسے کر رہا ہے جیسے اس نے کمایا ہو, یہ تو میں نے بھیک میں دیا اس کو. لیکن اگر یہ تکبر اسی سیٹھ کے سامنے شروع کر دے جس نے اس کو یہ پینٹ اور کوٹ دیا, اسی کے سامنے یوں 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 شروع کر دے, وہ تو چھوڑے گا نہیں بھائی اس کو, کہے گا بھائی میں نے دیے, تو میرے آگے مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ میں سے سیٹھ صاحب ادھر جائیں, آپ میں سے اسمیل آ رہی ہے مجھ کو, آپ کائنڈلی ادھر چلے جائیں. اس کو کتنا غصہ آئے گا. نافرمان آدمی کے پاس دولت, شہرت, عزت, پیسہ, یہ سب چیزیں آتی ہیں تو صرف مخلوق کے سامنے تکبر نہیں کرتا بلکہ جس خدا نے دی ہے نا اسی کے سامنے اکڑتا ہے. کیسے اکڑتا ہے؟ جب اس کو کہا جائے نماز پڑھو, ٹائم نہیں ہے, بزنس, کاروبار, ملک کے حالات دیکھ رہے ہو, غربت, مہنگائی, تم مولوی ہمیں نمازوں میں لگا رہے ہو. اس کا مطلب بھائی یہ جو دولت ہے اس کو اللہ کی دین نہیں سمجھتا, یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کی ہے, میری ایفرٹس ہیں, میری محنت ہے. بھیک سمجھ رہا ہوتا تو نماز کا انکار نہ کرتا. اسے کہا جائے کہ تم شادی کر رہے ہو, اتنے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہو, ٹھیک ہے بھائی ولیمہ کرو, لاکھوں روپے خرچ کرو, ناچ گانے کا انتظام مت کرو. کیسے مالدار لوگ تکبر کرتے ہیں نا, اب ان مولویوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے, ترقی سے روکا ہوا ہے, مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا شادی اور میت میں فرق تو ہونا, پتا تو چلے شادی ہو رہی ہے تو سب کچھ ہوگا بھائی. ہم جب جا کے کہتے ہیں نا کہ شادی بیاہ میں ایک پارٹیشن کر دو یار, لڑکوں کو ادھر کر دو, عورتوں کو ادھر, کتنا ٹائم لگتا ہے, تو مالداروں کا دماغ خراب ہوتا ہے, کہتے کیوں کریں ہم. مطلب اللہ کی ویلیو ذرہ برابر بھی نہیں ہے. یہ اللہ نے حکم دیا نا کہ مکس گیدرنگ نہ کرو, کیا خیال ہے, اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ ولیمہ نہ کرو, شادی نہ کرو, انجوائے نہ کرو, اس کو سیلیبریٹ نہ کرو, یہ تھوڑی کہا ہے. اللہ نے کہا بھی خواتین ادھر ہو جائیں, آدمی ادھر. لیکن آپ بول کے تو دیکھو, کوئی مولانا صاحب جائیں بولے بھائی ایک بیچ میں صرف ایک تمبو لگا دو تھوڑا سا, خواتین ادھر ہو جائیں گی, آدمی لوگ ادھر, ذرا بھی اثر نہیں ہوگا, کان بھی نہیں اٹھائیں گے. وہ بتایا جائے بھی اللہ کا حکم ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے اللہ کے حکم کی آج مالدار کے دل میں. تو یار تم کیا سمجھتے ہو, تم اللہ چھوڑ دے گا؟ اللہ نہیں کہے گا کہ یہ پیسہ جو تو شادی پہ خرچ کر رہا ہے یہ میں نے دیا, یہ جو تیری دلہن آئی ہے اس کو میں نے بنایا ہے تیرے لیے. خلق لکم من انفسکم ازواجا, یہ میرا نظام ہے, میں نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا. اور یہ تم مرغے پھوڑ رہے ہو یہاں بیٹھ کے, ان جانوروں کو میں نے بنایا. میں آسمان سے بارشیں برسا رہا ہوں, اگر بارش برسانا اللہ بند کر دے, سب شادی بیاہ ولی میں چھوڑ چھاڑ کے روٹی پہ لڑائیاں ہوں گی, جنگیں ہوں گی, پانی پہ لڑیں گے لوگ, روٹی پہ لڑیں گے. جن ملکوں میں قحط پڑتا ہے ان کے حالات جا کے کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھو, لوگ ایک دوسرے کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں, یہ حالات ہوتے ہیں. اللہ آسمان سے پانی برسا رہا ہے, زمین سے پیداوار پیدا کر رہا ہے, رج کے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. اب اگر کوئی کہتے آ کے یار تھوڑا سا بیچ میں پارٹیشن کر لو, اللہ نہیں چاہتے مرد اور عورت ایک دوسرے کے جسموں کو دیکھیں, الگ الگ کر دو. نہیں بھائی یہ نہیں ہوگا. 2-3 دفعہ بولیں گے تو غصہ کریں گے, بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ, آپ جاؤ نا, آپ کو نکاح پڑھانے کے لیے بلایا تھا, فیس لو اور پتلی گلی سے نکلو. ٹھیک ہے بھائی, وہ بیچارہ جو بھی مولوی آپ کو تبلیغ کر کے گیا نکل جائے گا, وہ عذاب تھوڑی لے کر آئے گا. لیکن اللہ اپنی ڈائری میں کیا کر رہا ہے, بولو, نوٹ کر. اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں دیا اور ہمارے ہی سامنے اکڑ رہا ہے. دیکھو اللہ کی نظر میں, اللہ کی قسم, سب سے زیادہ ویلیو اگر کسی چیز کی ہے نا وہ اپنے آرڈر کی ہے.
اللہ اپنے حکم کو جتنی ویلیو دیتا ہے اتنی دنیا میں کسی کو ویلیو نہیں دیتا اللہ. اور انسانوں کی نظر میں جتنا ڈی ویلیو اللہ کا آرڈر ہے اتنا کوئی آرڈر ڈی ویلیو نہیں ہے. انسانوں کی حالت یہ ہے. آپ بتا دو کہ آپ کے پاپا کہہ رہے ہیں, ڈیڈی کہہ رہے ہیں کہ پارٹیشن ہوگی, دولہا تھوڑا سا اس کے کان, بھائی شادی بیاہ پہ ہم قیاس کر لیتے ہیں نا, ولیمہ ہے, بیچ میں تمبو لگنا چاہیے, لیڈیز ادھر ہو جائیں, جینٹس ادھر ہو جائیں. آپ جا کے بتاؤ دولہا کو یا لڑکے والوں کو یا لڑکی والوں کو, بھائی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ میاں کا حکم ہے کہ مرد ادھر ہوں عورتیں ادھر ہوں, بیچ میں تھوڑا سا ایک تمبو کھینچ دو, ایک پردہ لگا دو. مذاق اڑائے گا, ہنسے گا, ابے چھوڑو یار ہم نے کیا یہ کوئی قرآن خوانی میں آئے ہوئے ہم لوگ, اس طرح کی باتیں کریں. لیکن آپ اس کو جا کے بولو تمہارا ابا کہہ رہا ہے, تمہارا باپ کہہ رہا ہے, بیچ میں کیا کرو پارٹیشن. تھوڑا سا ہلے گا ضرور. پاپا کو بلاؤ, میں پاپا سے بات کر کے دیکھتا ہوں, ڈیڈی پاپا جو بھی بیکری کا آئٹم آپ کے گھر میں موجود ہے, کیک رس, پاپا. ابو لفظ بہت پیارا ہے یار باپ کے لیے, ابو بلوایا کرو. میں اپنے والد صاحب کو جب یاد کرتا ہوں نا, ابو کا لفظ جب آتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے, اتنا پیار ہے اس لفظ میں ابو میں. ہم اگر اپنے والد کو پاپا کہتے تو شاید مجھے اتنا پیار نہ آتا. ابو کے لفظ میں ابو اور امی یہ دو اردو کے بڑے پیارے لفظ ہیں, ان کو چینج, امی کو مما کر دیا, ابو کو پاپا. جائز ہے, آپ ایسا نہ پاپا ہی چینج کر دیں, آپ جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا, اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں. بڑا پیارا لفظ ہے امی اور ابو. ہم اپنی امی کو امی کہتے تھے, اتنا مزہ آتا ہے یار, امی ابو کتنا پیارا محسوس کرنے کی چیزیں ہیں, صحیح ہے نہیں, یہ محسوس کرنے کی چیزیں. یہ تو انگریز نے آ کے نا, انگریزوں کے میں ڈیڈ, او ڈیڈ ہاؤ آر یو, واٹ آر یو ڈوئنگ ڈیڈ, اس طرح کی چیزیں گوروں پہ جچتی ہیں. ہماری ایک روایات ہیں بھائی, ایک تہذیب ہے ہماری, انگریز اس تہذیب سے آ رہی ہے. تو پاپا بول دو جائز ہے, اب چینج نہیں کرو, اتنے بڑے ہو گئے اب کیا کرو گے چینج. لیکن جو اپنی نئی نسل کو نا ابو امی سکھاؤ, کچھ تو اپنی روایات چھوڑ دو تھوڑی سی. ابا اما کو تو وہی رہنے دو پرانے دیسی, صحیح ہے نا, ان کو تو چینج نہیں کرو میرے بھائی. تو بہت اس لفظ میں محبت ہے, تو اس لیے ابو امی کہا کرو. خیر یعنی اب تو جو ہو گیا ہو گیا, آئندہ جو بچے پیدا ہو رہے ہو نا ان کو ابو کو ابو بلوایا کرو, امی کو امی بلوایا کرو. تو خیر میں کیا کہہ رہا تھا. اب ہاں, آپ نے دولہا والوں کو جا کے بولا, لڑکی والوں کو یا لڑکے والوں کو, یار پارٹیشن کر دو. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. دیکھو وہ کہیں گے یہاں کوئی تبلیغ جماعت آئی بھی ہمیں گشت کرنے کے لیے, یہ کوئی قرآن خوانی ہو رہی ہے. بھائی یہ تو شادی ہے. لیکن آپ ان کو جا کے بولو دلہن کے ابا کہہ رہے ہیں کہ پارٹیشن ہوگی, تھوڑا سا ہلے گا ضرور, تھوڑا سا ویلیو, تھوڑی سی ویلیو اس حکم کو دے گا کہ یار میں جا کے پتا کرتا ہوں, انکل کو میں سمجھاتا ہوں, انکل اتنا فنڈامنٹلسٹ بننے کی کیا ضرورت ہے, اتنا بنیاد. تھوڑا سا ہلے گا ضرور, ایک دم سے نہیں اڑا دے گا اس کو. اگر ایک دم سے اڑا دے گا نا تو اس کو خطرہ ہوگا ایسا نہ ہو شادی جائے. بھائی لڑکی کے ابا نے بولا ہے پارٹیشن ہوگی, دولہا کہے جاؤ, ابا کون ہوتا ہے بولنے والا. ابا کو جا کے بتا دیا, وہ آپ کے بارے میں ہونے والا داماد کہہ رہے ہیں وہ کون ہوتا ہے بولنے والا. تو پھر دیکھو کیسا بولتا ہے وہ, سالے آ جائیں گے ڈنڈے لے کے. آج خدا کی قسم انسان ہر ایک کے آرڈر کو کچھ نہ کچھ ویلیو دے رہا ہے. باس کے آرڈر کی ویلیو, گورنمنٹ کے لا کی ویلیو, صحافی کی باتوں کی ویلیو, ہر ایک کو ویلیو دے رہا ہے. انسان کی نظر میں سب سے کم ویلیو اگر کسی کی ہے نا تو وہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. بول تو شریعت میں ایسا ہے, کچھ سنتا ہی نہیں ہے. اور اللہ کی نظر میں نا سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اپنے حکم کی. اللہ بس آپ معاذ اللہ اللہ کو مطلب پرست بولو. لوگ کہتے ہیں یار اللہ کیسا مطلب پرست ہے, ہر چیز میں اپنی اپنا, میرا آرڈر میرا آرڈر. بھائی اللہ کہتا ہے مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے, میں مستغنی ہوں, مجھے تمہاری 2 ٹکے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں اما شاکرن و اما کفورا, میں نے پانی سے تمہیں بنایا ہے, پیدا ہوئے تھے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کس نے ڈالا ہے؟ میں نے ڈالا ہے. آسمان سے بارش کس نے برسائی ہے؟ میں نے برسائی ہے. زمین کے سینے کو پھاڑ کر تناور درخت کس نے نکالا ہے؟ میں نے نکالا ہے. آم گٹلیوں سے درخت پیدا کر کے ہزاروں آم کس نے پیدا کیے؟ میں نے پیدا کیے. یہ پھل میں نے پیدا کیے. سوکھا چارہ جانوروں کو کھلاتے ہو, چکنا گاڑا دودھ میں پیدا کرتا ہوں. یہ گائے میں بھینسوں میں سافٹ ویئر میں نے انسٹال کیے ہیں. یہ 2 ڈیجیٹل کیمرے تمہاری کھوپڑی میں جو فٹ کیے ہیں جس سے تمہیں نظر آتا ہے, یہ خود بخود نہیں ہو گئے. الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے یہ 2 ڈیجیٹل کیمرے تمہاری کھوپڑی میں فٹ نہیں کیے؟ یہ والا کیمرہ جو ہے نا, آپ ذرا مارکیٹ سے خریدنے جائیں, ہماری آنکھ عام ڈیجیٹل کیمروں سے کئی گنا زیادہ بہترین ویڈیو بناتی ہے. تبھی ہمیں سارے بالکل کلیئر نظر آ رہے ہوتے ہیں, ذرا بھی پک پھٹی نہیں ہے. ابھی مجھے آپ لوگ پورے جڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ٹوٹے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آپ کو میں جڑا ہوا نظر آ رہا ہوں. یہ اس ڈیجیٹل کیمرے کا کمال ہے. یہ سائنسدانوں نے نہیں بنایا, سائنسدانوں نے تو اس کی نقل مار کے یہ والا کیمرہ بنایا ہے جو میری ویڈیو بنا رہا ہے. اللہ نے تو فری پھوکٹ میں ہمیں ماں کے پیٹ میں یہ کیمرے ہماری کھوپڑی میں فٹ کر دیے ہیں. 2 منٹ کے لیے یہ کیمرہ ذرا آپ سے کوئی ادھار لے کے جائے, یہ والا کیمرہ تو لوگ لے جاتے ہیں, بہت واپس بھی نہیں کرتے, دوسرا خرید لیتا ہے آدمی. یہ والا کیمرہ ذرا کوئی ادھار لے کے جائے, اس کا آلٹرنیٹ کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی سائنسدان ایسا کیمرہ بنا کے آپ کی کھوپڑی میں فٹ نہیں کر سکتا.
اللہ کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, میری نعمتوں کو لکھنے بیٹھو, سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی, اور جتنے درخت ہیں ان کے قلم لکھ کے گھس کے ختم. بال پین پلاسٹک سے بنتا ہے نا, تو بال پین سے لکھنا شروع کرو گے نا, گھستے پلاسٹک دنیا سے ختم ہو جائے گی, میری نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. ڈارون نے تو ساری نعمتوں کو ایک جملے میں اڑا دیا کہ آٹومیٹکلی ملی ہے سب چیزیں. اللہ کہتا ہے خود بخود یہ کان بن نہیں سکتے, خود بخود یہ آنکھیں بن نہیں سکتی, خود بخود یہ دل بن نہیں سکتا, جگر بن نہیں سکتا, میدا بن نہیں سکتا. یہ جو نیند کی نعمت ہے, لیٹتے اور خراٹوں میں چلے جاتے ہو, اللہ تمہیں جو ہے نا اس دنیا سے ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے. آپ کو پتا ہے آج تک کوئی ایسی گولی نہیں ایجاد ہوئی ہے جو آپ کو سلا دے. یہ پتا ہے آپ کو, کوئی گولی سلا نہیں سکتی آپ کو. آپ کہتے ہو نیند کی گولیاں ہیں نا, میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے, کہتے ہیں نیند کی گولی سلا نہیں سکتی ہے انسان کو. نیند کی گولی صرف آپ کو ریلیکس کرتی ہے, آپ کے پٹھوں کو سکون دے دیتی ہے. سوتا انسان اپنی طاقت سے ہی ہے. بھائی دیکھو دوبارہ, ہم جب کوئی کام کرتے ہیں, جیسے میں ابھی بول رہا ہوں, تو گلے کا آرام کیا ہے؟ بولنا چھوڑ دینا. یہ میرے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ منہ سے بولے نا یار. بھائی میں جب بول کے تھک جاؤں گا تو میں ابھی دیکھو, آج کوئی آئے میرے پاس کہ ایک ریکارڈنگ کرانی ہے, میں نے کہا بھائی آج میرا بیان ہے, میں ابھی سے بول کے گلا تھکا دیا تو بولنے کے قابل نہیں رہوں گا, تو ابھی چپ رہنے دو مجھے تھوڑی دیر, 40-50 منٹ کی نا ایک ریکارڈنگ تھی. آپ گلا استعمال کرتے ہیں بولنے میں, گلے کو ریسٹ کیسے ملتا ہے؟ بولنا چھوڑ دیں آپ, یہ آپ کے اختیار میں. آپ ویٹ اٹھا رہے ہیں, ویٹ لفٹنگ نا, وزن اٹھا رہے ہیں آپ, بازو تھک گئے, آرام کا طریقہ کیا ہے؟ وزن اٹھانا, منہ سے یعنی بولیے پلیز, چھوڑ دیں. آپ چل کے تھک گئے, ٹانگیں کام کر رہی ہے مسلسل چلنے میں, حل کیا ہے بھائی؟ چلنا, بولو چھوڑ دے. یہی حل ہے نا. باڈی کے ہر پارٹ پہ اللہ نے ہمیں کنٹرول دیا ہے, اور یہ کنٹرول کون کرتا ہے؟ دماغ ٹانگوں کو آرڈر دے گا, رک ٹانگیں چلنا. اب آپ کا دماغ آرڈر نہیں کر رہا منہ سے بولنے کا آپ کو, ہاں ٹانگیں چلنا رک جائیں گی. دوڑ رہے ہیں, سانس پھولے گا, دماغ آرڈر کرے گا رک. پوری باڈی پہ حکومت کس کی ہے؟ دماغ کی. ہم دماغ سے باڈی کو آرڈر کرتے ہیں رک جا, باڈی کیا ہو جاتی ہے؟ رک جاتی ہے. دماغ سے زیادہ سپیریئر ہماری باڈی میں کوئی ہے نہیں, اور اس لیے اللہ نے اس کو رکھا بھی سب سے اوپر ہے. اس کے اوپر بس گھاس لگا دی ہے تاکہ اس تک ڈائریکٹ لوگ پہنچ نہ پائیں. اس کو ہال میں نا ایک ہیلمٹ لگا کے بند کر دیا ہے, ورنہ چپیڑ مارتے ڈائریکٹ دماغ پہ جا کے لگتا. تو ایک کھوپڑی میں نا بند کر دیا اس کو. سب سے سپیریئر کیا چیز ہے؟ دماغ. اس آنکھوں کو کنٹرول کر رہا ہے, ناک کو کنٹرول, زبان کو کنٹرول, دانتوں, ویسے کر رہا نہیں آج کل کنٹرول, سب چیزیں کنٹرول سے باہر ہیں, لیکن آرڈر یہ دیتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے, دماغ بھی تو ایک باڈی کا پارٹ ہے نا, اس کو بھی سکون چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ دماغ کا کام کیا ہے؟ بولو, سوچنا. تو سکون کے لیے ضروری ہے کہ باڈی کے جس پارٹ سے جو کام لے رہے ہیں وہ کام لینا بند کر دیں. تو دماغ سے سوچنے کا کام لے رہے ہیں, سوچنا بند کر دیں. سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ لیکن دماغ کو سوچنا بند کرنے کے لیے آرڈر دماغ نہیں دے گا, دماغ سے اوپر کی کوئی چیز دے گی, اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے وہ نیند کی گولی آرڈر نہیں کرے گی کہ سوچنا چھوڑ دے. نیند کی گولی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ دماغ کو آرڈر کرے سوچنا چھوڑ دے. دماغ جب سوچنا چھوڑنے کا سوچے گا تو سوچنے کا عمل ہوگا نا. نہیں یہی بات. تبھی تو وہمیوں کو میں کہتا ہوں کہ تم اپنے دماغ سے خیالات نکالنے کی کوشش ختم کر دو. یہ کہتے ہیں میرے دماغ میں یہ خیالات آ رہے ہیں, میں نکال رہا ہوں. نہیں, ابے بھائی خیالات نکالو گے تو اور آئیں گے, سوچے گا نا دماغ. اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں بزی کر لو. تو دماغ جب سوتا ہے تو سونے کی شرط ہے کہ سوچنا چھوڑے, تبھی دماغ کو ریسٹ ملے گا. اور سوچنے کے لیے دماغ اپنے آپ کو آرڈر دے نہیں سکتا. جتنا آرڈر دے گا اتنا. تبھی تو جو لوگ سونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو کبھی بھی نیند نہیں آتی. نیند ہمیشہ, گالی نکل رہی تھی استغفر اللہ, ڈھیٹ لوگوں کو آتی ہے. اچھا میری تو نیند بہت ڈسٹرب ہوئی ہے نا آج کل, راتوں کو نیند نہیں ہو رہی, کبھی سوچنا شروع کر دیتا ہے دماغ. اتنے ملک کی حالات بھی اور چیزیں مختلف, اور پھر تو میں نے 20 دفعہ تجربہ کیا ہے اپنے بارے میں کہ یار جب سونے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے نہیں آتی, نہیں کر رہے ہوتے تو ڈھول بج رہے ہو پھر بھی سوتے ہیں. میں جب امریکہ گیا نا ابھی پچھلے سفر میں, تو میں نے کہا 13-14 گھنٹے کا سفر ہے یار, رات کو سو نہیں تاکہ جہاز میں سوتے جاؤ. 13-14 گھنٹے کا کون, 5-6 گھنٹے تو کم از کم سو جاؤ نا جہاز میں, سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے آدمی تھک جاتا ہے. تو اتنی کوشش کی, نہیں آئی نہیں. اب وہاں جا کے جب جاگنے کا ٹائم شروع ہوا ہے تو مجھے لے کے جا رہے ہیں کسی میٹنگ میں کبھی گاڑی میں ادھر گر رہا ہوں, کبھی ادھر گر رہا ہوں, کبھی آگے جا کے سر لگ رہا ہے, کبھی پیچھے جا کے گر رہا ہوں. ان کو بھی ترس آیا, بھائی مفتی صاحب کو سلاؤ. میں نے کہا سلا دو, خدا کے واسطہ سلا دو. تو اب ہم جاگنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر نیند مسلط ہوئی ہوئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دماغ پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہے. تو اس کے لیے کوئی اوپر کی ذات ہے جو آپ کے دماغ کو سونے کا آرڈر کرے گی, کیونکہ دماغ کا سونا ہے سوچنا چھوڑ دینا. تو نیند کی گولی سوچنا نہیں چھڑوا سکتی ہے آپ سے, سمجھ رہے ہو؟ نیند کی گولی پٹھوں کو ریلیکس کر دیتی ہے,
اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے ایک سکون ملتا ہے آپ کو, وہ تو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کرتی کیا ہے. اتنی بات طے شدہ ہے کہ اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ سوچنا چھڑوا دے آپ سے, یہ نیند مسلط کر دے. سبب بنتی ہے نیند کا. سبب کا مطلب یہ کہ آپ کو کانٹوں پہ نیند نہیں آ رही, آپ بیڈ پہ سو گے تو آپ کو نیند اچھی ہے کیونکہ ریلیکس ہو گئے نا آپ, تو وہ ایک ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے. لیکن جیسے اللہ نے کہا نا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, سب کہتے ہیں عربی میں کاٹنے کو, اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے دماغ کو آرام میں لانا اس وقت ممکن تھا جب دماغ کا کنیکشن باہر کی دنیا سے کٹ ہو, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لیڈ کاٹ دی جائے, پاور جہاں سے آ رہی ہے نا اس پاور کیبل کو کٹ کر دیا جائے. اب دماغ سوچ کیوں رہا ہے دائیں بائیں کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے, کبھی دیکھے گا یہ بھی ہے یہ بھی ہے, خود بخود خیالات آئیں گے. اللہ کیا کرتے ہیں, اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے دماغ کا کینچی لے کے جو کنیکشن جو لیڈ ہے نا اس لیڈ کو کیا کر دیتے ہیں کٹ. ابے دیکھو کمپیوٹر, کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہو گھنٹے سے کمپیوٹر پہ نا فلمیں دیکھ رہا ہے ڈرامے دیکھ رہا ہے, باپ کو غصہ آ رہا ہے بس کیا کر رہا ہے تو, سو جا بند کر, اس کو بند نہیں کر رہا. آسان طریقوں سے پیچھے سے جا کے پاور کیبل نکال دو, جیسی پاور کیبل ایک دم اندھیرا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. ابا اماں ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا, بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے ہل نہیں رہا, پڑھائی کی محنت نہیں کر رہا, تو ابا پیچھے سے جا کے کیا کرتے ہیں چپکے سے پاور کیبل نکال دیتے. پاور کیبل نکال دی, اب تو چلا کے دکھا. تو اللہ میاں بھی یہی کرتے ہیں. اللہ میاں کو پتا ہے کہ بھائی یہ کمبخت اگر ان کو میں خود نیند مسلط نہ کروں نا, یہ ترقی کے چکر میں 6 مہینے جاگتے ہی رہیں گے. یہ ہوس کے مریض ہیں, ہر وقت ان کو کوئی نہ کوئی معلومات چاہیے ان کو. انسان تو یہی کرتا ہے نا, جو پڑھائی کرنے والے لوگ ہیں, نہیں ہم نے پڑھ کے آج ہی سائنسدان بننا ہے, 48 گھنٹے جاگیں گے, بیڑا گرک ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے نیند ہمارے دماغ ہمارے کنٹرول میں دیا ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا ایک ٹائم گزرنے کے بعد تم جاگنے کی 100 بار بھی کوشش کرو گے میں تمہیں جاگنے نہیں دوں گا, کیونکہ میری نظر میں تمہاری زندگی کی ویلیو تمہاری پڑھائی سے اور تمہاری ترقی سے زیادہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں انسان کے ہاتھ میں نہیں دیتے, بلکہ اللہ کیا کرتے ہیں پاور کیبل نکال دیتے ہیں. اب جیسے ہم امریکہ جا رہے تھے تو سونے کی کوشش کر رہے تھے, جہاز میں سوئے نہیں, وہاں اتر کے ہم جاگنے کی کوشش کر رہے تھے, اللہ نے پاور کیبل نکال دی. اللہ نے بولا اب تو مزید جاگا, تیری اوپر کی کھوپڑی کیا ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی. پروگرام تو ہے, اب جاگنا تو ہے, لیکن اللہ میاں نے کیا کیا, تبھی ہم کبھی یوں گر رہے ہیں, کبھی یوں گر رہے ہیں, کبھی سامنے گر رہے ہیں. کبھی ایک دفعہ تو میں بس میں آ رہا تھا پنڈی سے, بہت جاگے جاگے ٹائم ہو گیا تھا. اب میری جیب میں پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں, اس وقت مشہور نہیں تھا, میں بس میں فرنٹ سیٹ پہ آگے بیٹھا ہوا ہوں, یہ بات ہوگی 95-96 کی. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جاگوں, کیونکہ میری جیب میں پیسے رکھے ہوئے تھے. جب بسوں میں جیب کترے بہت ہوتے ہیں, ایسی اللہ نے پاور کیبل نکالی ہے نا, اللہ نے کہا پیسے کو چھوڑ دماغ کو فوکس کر. یہ اللہ میاں نے مسلط کی ہمارے اوپر نعمت بنا کے, ورنہ ہم پیسوں کی حفاظت کے چکر میں مزید 24 گھنٹے جاگتا, اور جب 48 گھنٹے بعد گھر آتا پتہ نہیں کیا کر لیتا میں, کیا خیال ہے, ہو سکتا ہے گھر ہی نہیں آتا, پاگل خانے چلا جاتا وہیں سے سیدھا. گھر والے کہتے ہیں آپ کا ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہے کہ آپ فی الحال فوراً کہاں جائیں, پاگل خانے جائیں. تو اللہ میاں نے کیا کہ اللہ میاں نے جیب کو چھوڑ پاور کیبل نکال. پھر اللہ میاں تھوڑا سا ایسے نکال کے پھر لگاتے ہیں, شروع میں جھٹکے آتے ہیں نیند کے, یہ ایک سائن ہوتا ہے کہ سو جا, خود تمیز سے سو جا, ٹھیک ہے نا. ہم سو نہیں رہے ہوتے, جاگ رہے ہوتے ہیں, تو پاور کیبل کبھی نکلتی ہے, کبھی دوبارہ اللہ لگا دیتے ہیں. ہوتے جیسے ہے نا بچے کو کمپیوٹر چھڑوانا ہو, ماں باپ نے شروع میں کیبل نکالی پھر لگا دی, تاکہ شروع میں تھوڑا سا اس کو تنگ کیا جائے, پھر جب دیکھ رہا باز نہیں آ رہا تو دھڑم کر کے نکال دی. تو اللہ میاں بھی ایسے ہی کرتے ہیں بھائی, کیبل لگائی نکالی, ہم جھوم رہے ہیں جاگ رہے ہیں, جب زیادہ نہیں ہوتا اللہ کہتے ہیں لڑک جا. تو ایسا ہی ہوا, میں دھڑام سے جا کے لڑکا ہوں کسی بندے پہ, اس نے بولا بھائی صاحب کیا کر رہے ہو. میں نے کہا یار میرے اختیار میں نہیں ہے بھائی, خود بخود ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے کس کی دین ہے, یہ اللہ کی دین ہے. اللہ کا شکر ہے پیسے بچ گئے تھے, ورنہ گئے تھے وہ پیسے, کیونکہ جیب میں پھولی ہوئی تھی, کسی کی امانت لے کے آ رہا تھا میں. تو اب اس پہ لوگ کمنٹس کریں گے کہ بینک سے کیوں نہیں ٹرانسفر کر دیے. کبھی اکیلے میں خوشبو لگا کے آؤ گے تو بتاؤں گا میں, وہ ونس اپون اے ٹائم بات ہے بھائی, اس وقت اکاؤنٹ کم ہی لوگوں کے ہوا کرتے تھے. تو خیر, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, وجعلنا نومکم سباتا. اتنا مزہ آتا ہے نا جب میں نے عما یتساءلون کی آیت کی تفسیر پڑھی تھی, اللہ کہتے ہیں ہم نے نیند کو کاٹنے والا بنایا. نیند کیا ہے, کینچی ہے, تمہارے دماغ کا کنیکشن اس دنیا کے ساتھ کٹ کر کے کاٹ دیتی ہے. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے آپ بھول گئے, پتہ ہی نہیں. اب سوتا ہوا آدمی خراٹے لے کے سو رہا ہوتا ہے, آپ اس کے قریب کھڑے ہو کر بتاؤ کہ پیٹرول اور مہنگا ہو گیا, اس کی صحت پہ اثر بولو نہیں پڑے. ایک اور کیس ڈال دیا گیا ہے, وہ پی ٹی آئی کا ہوگا, پھر بھی ڈپریشن میں بولو نہیں جائے گا, وہ تو صبح اٹھ کے پتہ چلے گا. کیونکہ اگر یہ اپنے اختیار میں ہوتا نا تو ہر تھوڑی دیر بعد اٹھ کے خبریں چیک کرتا لازمی, کیا چل کیا رہا ہے مارکیٹ میں. تو اللہ میاں نے ڈسکنیکٹ. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائی, اور دیکھو خدا کی قسم نیند اتنی مزے کی نعمت ہے نا. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, اپنی اس کو شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا ہوتا, میری جس دن نیند پوری ہو نا, بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ
میرے سے زیادہ خوش قسمت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. ایسا دماغ فریش ہوتا ہے, ایسا. میری بہت تھوڑی نیند ہے, اگر آپ کبھی خوشبو لگا کے آؤ نا تو بہت تھوڑی نیند ہے, یعنی بہت تھوڑی نیند میں میں بہت فریش ہوتا ہوں, لیکن وہ تھوڑی بھی نہیں ملتی مجھے, کیونکہ ساری سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے. ابھی میں اس کو سیٹ کرنے میں آ رہا ہوں کہ رات کو جلدی سو کے صبح جلدی اٹھنے کا معمول ہو, کیونکہ رات کو لیٹ ہو تو نیند نہیں آ رہی ہوتی, پھر ایسے وقت میں آ رہی ہوتی ہے جو سونے کا ٹائم نہیں ہے. تو عجیب سا 40 سال کے بعد نا ساری چیزیں الٹ پٹانگ ہو جاتی ہیں. جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے پھر تو ماشاءاللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, جب کلاس شروع ہوئی آنکھ لگ گئی ہماری اس وقت تو بڑے مزے تھے. تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں, یہ میڈیکل سائنس کی باتیں ہیں جو میں یہاں بتاتا نہیں, لیکن کبھی کبھار بتا دیتا ہوں. یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جس پہ سارے ڈاکٹر متفق ہوتے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ٹانگ کیوں اڑاتے ہو؟ بھائی ہم وہ معلومات شیئر کر لیتے ہیں جس پہ سارے ڈاکٹروں کا اتفاق ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا نیلام گھر آیا کرتا تھا بچپن میں طارق عزیز کا, تو بڑی معلوماتی پروگرام ہوتا تھا بچپن میں نا. پہلے زمانے میں اسی طرح کے ڈرامے آتے تھے. اب تو آ رہا ہے کہ شوہر نے بیوی کو رکھ کے چماٹ مارا تو بیوی نے اٹھا کے اس سے زیادہ زور سے مار دیا, اس پہ لوگ کلیپنگ, ویری گڈ, ایسا ہی ہونا چاہیے اس کے ساتھ. آگے کیا ہوا یہ نہیں بتا رہے ہوتے, سمجھ رہے ہو. آج پھر میرا کسی نے کلپ بھیجا کہ وہ ایک لڑکی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے جب کھلا نہیں سکتے تھے تو تم نے مجھے پیدا کیوں کیا. اس پہ میں, اور پھر میرا ری ایکشن اس پہ, افسوس کی بات ہے اس میرے ری ایکشن پر بھی زیادہ تر کمنٹس اس لڑکی کے حق میں آئے ہوئے تھے. اس کا مطلب اللہ کرے تمہاری بیٹیاں بھی تمہیں یہ تانا دیں, پھر ہم دیکھیں گے تمہارے دل پہ کیا آرے چلتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ غریبوں کے لیے, امیروں کے لیے نہیں ہے. اور بھائی دنیا میں امیر غریب ہمیشہ سے رہے ہیں, غریبوں کے بھی بچے پیدا ہوتے رہے ہیں, امیروں کے بھی. جن لوگوں نے اس پہ پازیٹیو کمنٹس کیے ہیں نا, اس ایک لڑکی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے پیدا کیوں کیا. خدا کی قسم باپ کے دل پہ جو آرے چلیں گے وہ باپ جانتا ہے, یا تو تم باپ نہیں ہو یا آئندہ زندگی میں کبھی باپ بننے کا تمہارا پروگرام نہیں ہے. تو جن لوگوں نے پازیٹیو, میرے اس کلیریفیکیشن کے بعد بھی جن لوگوں نے اس لڑکی کو فیور کیا نا, صحیح کہہ رہی ہے, میری بددعا ہے کہ اللہ کرے تمہاری بیٹیاں تمہیں یہی کہیں بڑے ہو کر. اور غریبوں کی بیٹیاں اکثر ایسا کہتی نہیں ہیں, ایسا مالداروں کی بیٹیاں کہتی ہیں. غریب کی بیٹی کو عادت ہی نہیں ہوتی لگژری لائف کی, وہ روکھی سوکھی کی عادی ہوتی ہے. ابا جو 2 ٹکڑے دے دے گا نا وہ خوشی خوشی کھا لے گی. یہ مسئلے امیروں کے ہیں, غریبوں کے نہیں ہیں. فلم میں غریب کے دکھائے گئے ہیں, فلم کی دنیا اور ہوتی ہے, حقائق کی دنیا اور ہوتی ہے. فلم میں دکھایا غریب باپ ہے جس کی بیٹی تانا دے رہی ہے. بھائی صاحب غریبوں کی بیٹیاں یہ تانا نہیں دیتی, یہ تانا کس کے ہاں چلتا ہے؟ امیروں کے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ہوائی باتیں نہیں کر رہے. امیر باپ کے امیر بیٹے کہتے ہیں ابا جو تجھے ہمیں دینا چاہیے تھا وہ تو نے ہمیں نہیں دیا, کیونکہ ہوس ان میں زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ کی کتنی نعمتیں میرے بھائی. نیند کی نعمت دے دی, جن کو نیند نہیں آتی ان سے پوچھو. ہمیں تو آتی ہے, اللہ کا شکر ہے, بے وقت آتی ہے لیکن ہو جاتی ہے پوری, تبھی تو چل رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیند کی نعمت سے محروم. ہاں میں وہ نیلام گھر کا سنا رہا تھا, اس میں سوال آیا تھا کہ ایک آدمی وہ ہے جس کو 1 ہفتہ کھانا اور پینا نہ ملے, اور ایک آدمی وہ ہے جو 1 ہفتہ سوئے نہیں, تو ان دونوں میں سے کون پہلے مرے گا؟ فوراً ذہن جاتا ہے کہ یار جس بیچارے کو کھانا پینا نہیں ملا وہ مرے گا. نا 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 نا, جو سویا نہیں ہے نا وہ پہلے مر جائے گا. نیند کی نعمت کھانے پینے کی نعمت سے زیادہ ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں اپنی نیند کو صحیح کرو. لمبی نیند نہیں, کوالٹی والی نیند. سو تو رہے ہوتے ہیں 12 گھنٹے, لیکن سو نہیں رہے ہوتے, جاگ رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو سب پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں, تو سو تھوڑی رہے پھر تم. گہری نیند. تو اللہ کی کتنی نعمتیں بھائی. اس نے دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھا, ہاتھ ہمارے کنٹرول میں. جب تھک جائیں گے ہم ہاتھ کو روک لیں گے, بولنا تھک جائیں گے, بولتے بولتے گلا تھکے گا, گلے کو روک لیں گے. لیکن دماغ جب سوچتے سوچتے تھکے گا تو دماغ کو دماغ کنٹرول نہیں کرے گا. دماغ کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ. اللہ کہتے ہیں میں کیا کرتا ہوں, مسلط کرتا ہوں. مسلط, ایسی مسلط ہوتی ہے نا, پوری یوں یوں کر کے جاگ رہا ہوتا ہے آدمی, ایسے ایسے یوں کر, پھر بھی سوتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے. اور کبھی سوتے ہوئے آدمی کو دیکھا کرو, کتنا سکون اس کو دیکھ کے ملتا ہے نا. خراٹے لے ہوا ہے, دنیا جہان سے بے خبر, خواب میں 4 شادیاں بھی کر رہا ہوتا ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اس کو. امریکہ جا رہا ہے, جاپان گھوم کے آ گیا صاحب. تو ابھی میرا خواب میں دوبارہ جاپان کا دورہ ہوا ہے. تو جب اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں اور اس کی ہم سے کوئی قیمت وصول نہیں کی, تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, تم سارے مل کے میری نافرمانی کرو, میری حکومت کا کوئی نقصان نہیں, سارے مل کے میرے شکر گزار بن جاؤ, میرا 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہے. اے اللہ پھر جب کچھ نہ تجھے فائدہ ہو رہا ہے نہ نافرمانی سے تجھے نقصان ہو رہا ہے, اور تیری عبادت کرنے والے فرشتے آلریڈی پہلے سے بہت ہیں, تو پھر تجھے کیا ضرورت ہے کہ یہ پارٹیشن نہیں کی تو میں غصے ہو جاؤں گا. ہے بھائی, عورتوں کو ادھر نہیں کیا ادھر کر دیا تو میں غصے ہو جاؤں گا. تو اس میں کیا جا رہا ہے, یہ کتنا غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ تبھی تو یہ ایتھیسٹ لبرل لوگ یہی تو اعتراض کرتے ہیں, یار اللہ تو بہت بڑے ظرف کا ہے, اگر وہ خدا کوئی ہے تو اس کو اس سے کیا کہ تم نے فجر چھوڑ دی, تم نے ظہر نہیں پڑھی تو میں غصہ ہو جاؤں گا. یہ اتنا چھوٹے دل کا ہے اللہ, معاذ اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کا جواب یہ
کہ اللہ تعالیٰ غیرت والا ہے. آرڈر کی نوعیت نہیں دیکھی جاتی کہ آرڈر کس قسم کا ہے. آرڈر میں بعض دفعہ اس لیے جان پڑتی ہے کہ دینے والا کون ہے. اب آپ تو کہیں گے پارٹیشن کر دی تو کیا ہو گیا, تھوڑا سا آنکھ مٹکا ہو جاتا نا تو کیا ہو گیا, کوئی لے کے تھوڑی بھاگ رہا ہے, کسی اور کی شادی میں آئے ہیں بھائی, صحیح ہے نا, آنکھ مٹکا ہو گیا تو کیا ہو گیا. اللہ کہتا ہے بھائی اللہ ایسی ذات نہیں ہے جس کے کوئی احساس اور جذبات نہ ہو. ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے, اللہ محبت بھی کرتا ہے, اللہ رحم بھی کھاتا ہے, لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے, اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیسے کرتا ہے. تو اللہ اگر ایسا ہوتا ہے نا, اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا, تو پھر تو ٹھیک ہے جو مرضی کرتے رہو. لیکن اللہ کیا کہتا ہے, جب میں نے اتنے احسانات کیے تو میں پھر بھی جب تم میری نافرمانی کرتے ہو, میری مخالفت کرتے ہو, تو مجھے غصہ آتا ہے کہ تم ہر ایک کو ویلیو دے رہے ہو, میرے آرڈر کو ویلیو نہیں دے رہے. اور تھوڑا نہیں آتا, بہت آتا ہے, لیکن اللہ وہ دکھا نہیں رہا ہوتا. اس کی مثال قرآن مجید میں ہے 25ویں پارے میں, آپ جا کے دیکھ لیں. میرے تفسیر کے لیکچر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں نا, وہ بھی دیکھ لیں. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. قرآن کے الفاظ دیکھو. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ جہنمی جہنم میں جائیں گے, جلیں گے, عذاب میں جلایا جائے گا ان کو, تو یہ اپنے اوپر غصے سے نا اپنی انگلیاں چبائیں گے. جب انسان کو بہت غصہ آتا ہے, اپنے ناخن چباتا ہے نا کہ یار میں کیا کروں, اس عذاب سے کیسے نکلوں, تو ان کو آئے گا اپنے اوپر غصہ کہ ہم نے کیا ہے. اتنے پیغمبروں نے ہمیں سمجھایا کہ اس جہنم سے بچو, ہمارے پاس علماء کی دعوت پہنچی, پیغمبروں کی دعوت پہنچی کہ برائی سے اللہ کو نفرت ہے, اللہ جہنم میں ڈال دے گا, آگ میں ڈال دے گا. کتنی دعوتیں ہمارے پاس پہنچی, کاش ہم اس دعوت پہ لبیک کہہ دیتے. ہم تو بالکل دنیا میں مست رہے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے, ایک شخص آپ کو بار بار سمجھا رہے بھائی اس راستے سے مت جانا, یہاں ڈاکو ہیں, لوٹ لیں گے, بندوں کو مار دیتے ہیں. آپ کو شوق ہے ادھر ہی سے جانے کا, تھوڑا سا لمبا راستہ نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا کہ یار 10 منٹ زیادہ لگ جائیں گے, لیکن امن کا راستہ ہے, پھر بھی آپ اسی ڈاکوؤں والے راستے پہ جا رہے ہو صرف اس لیے کہ شارٹ راستہ ہے. ایسے میں ڈاکو آپ کو پکڑ لیں تو آپ کو ڈاکوؤں سے زیادہ کس پہ غصہ آئے گا, اپنے اوپر. کہ یار پہلے بتا دیا تھا یہاں ڈاکو ہیں, اور تھوڑا 5 منٹ کم ہو جاتا یہ راستہ, وہ تھوڑا لمبا پڑ جاتا, تھوڑی قربانی دے دیتا, یار میں نے کیا ہے, سن تو لیتا نا میں ان کی. تو ایسے میں غصے سے آپ اپنے دانت چباؤ گے کہ نہیں چباؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو اپنے اوپر غصہ ہوں گے کہ یار ہم نے کیا ہے, ہم نے کیوں نہیں اللہ کی باتوں کو غور سے سنا, کوئی ویلیو نہیں دی ہم نے. اتنے علماء نے ہمیں بتایا, قرآن نے بتایا, حدیث نے بتایا. قرآن کو اللہ نے محفوظ کیسا رکھا ہے دیکھو, تاکہ جب قرآن کوئی بات کہے نا تو اس میں اختلاف نہ ہو. دیوبندیوں کا قرآن بھی وہی, بریلویوں کا قرآن بھی وہی, اہل حدیثوں کا قرآن بھی وہی, جماعت اسلامی والوں کا بھی وہی, جے یو آئی والوں کا بھی وہی, پی ٹی آئی والوں کا بھی وہی, شیعہ کا بھی وہی, سنی کا بھی وہی, سعودیوں کا بھی وہی, مصر والوں کا بھی. ہر چیز میں اختلاف ہے ہماری. کوئی مسئلہ پوچھو وہ ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی, یہاں ہاتھ یہاں ہاں, زور سے آمین, آہستہ آمین. اتنے مسئلے. آپ یوٹیوب پہ جاؤ نا, ایک غیر مسلم آج مسلمان ہوئے تھے, ہمیں ملے, کہتے پتہ ہی نہیں چلتا یار یوٹیوب پہ وہ پاگل ہو گیا. وہ جامع رشید میں کچھ غیر مسلم آج آئے تھے, ملاقات آج ہی کی بات ہے, کہنے لگا یوٹیوب پہ, جب آپ کہہ رہے ہیں ہم نئے مسلمان ہوئے ہیں, جب ہم یوٹیوب پہ جاتے ہیں وہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کدھر جا کے سر پھوڑے. تو میں نے کہا میرے بھائی اگر آپ میڈیکل سائنس کے مسئلے میں, اچھا اس کا ہمارے اسکالرس کے پاس جواب یہ ہے کہ جو قرآن حدیث کے مطابق بات کر رہا ہے اس کی سن لو. تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہر آدمی قرآن حدیث کے مطابق ہی دعویٰ کر رہا ہوتا ہے اور ریفرنس بھی دے رہا ہے. آج ہی کی بات ہے جامع رشید, آج ہی کی بات ہے, آج ہی کا واقعہ بتا رہا ہوں. تو ہر آدمی کہہ رہے ہیں کیا کر رہا ہے, وہ تو قرآن حدیث ہی کا لیبل لگا رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو اگر باڈی میں جسم میں کوئی مسئلہ ہو, گردے میں پتھری ہو گئی, پین ہو رہا ہے, آپ نے یوٹیوب پہ سرچ کیا, دیکھا یہ کچھ اور طریقہ بتا رہا ہے پتھری نکالنے کا, یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ اور طریقہ بتا رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے یہ کچھ اور, یہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو جیسے بم سے اڑایا جاتا ہے یہ اس طرح سے پتھری نکالنے کا طریقہ بتا رہا ہے, جیسے پہاڑ ہو گیا نا. 20 قسم کے آپ کو اسکالرز ملے, آپ کیا کرو گے؟ جو وہاں کرو گے نا یہاں بھی وہی کرو. آپ بولو گے ان سب کو بند کرو, باقاعدہ ریلائبل کسی میڈیکل کالج میں جاؤ یا کسی ادارے میں جاؤ, وہاں دیکھو کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا ہے, یا کلینک میں جاؤ گے آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھو گے بھائی آپ کہاں سے فارغ ہو, کیا سلیبس آپ نے پڑھا ہے. پراپر ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ بتاؤ گے حضرت گردے میں پتھری ہے, نکالنے کا طریقہ آپ بتا دیں. یوٹیوب پہ سرچ کر کے کبھی بھی آپ گردوں کی پتھری کو رسک پہ نہیں لو گے. ہر چیز کے ماہرین ہوتے ہیں, جب آپ پھنس جاتے ہو تو ان ماہرین سے جا کے پوچھتے ہو. تو میں نے کہا یہاں بھی یہی طریقہ ہے, اتنے بڑے بڑے مدارس ہیں, صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, نئی ایجاد نہیں ہے. ان کا رشتہ جا کے صحابہ سے ملتا ہے, یہ اپنی سندیں پیش کریں گے. میں پیش کر سکتا ہوں میں نے کس سے علم حاصل کیا, انہوں نے کس سے, اور یہ سلسلہ کہاں جا کے ملے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک میں پیش کر سکتا ہوں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے
बुजुर्गों के बुजुर्ग हैं, आप जाके देखो उन्होंने कहां से इल्म हासिल किया, उन्होंने कहां से, पूरा सिलसिला है। मैंने कहा इस सिलसिले में 2 नंबर लोग भी हैं और 1 नंबर भी, जैसे डॉक्टरों में 2 नंबर भी होते हैं 1 नंबर भी। इस सिलसिले के लोगों में आप देखो कि सही कौन है गलत कौन है, और वो अल्लाह ने हर एक को इतनी ताकत दी है कि वो पहचानना आसान है। वरना तो भाई यूट्यूब की दुनिया में तो कितने लोग काफिर हुए हैं दोबारा मुसलमान होके, कि वो स्कॉलर कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, दोबारा काफिर हो गए। वो कह रहा है मैं तो कंफ्यूज है, सही इस्लामी समझ में नहीं आ रहा हमें। तो खैर ये बात मैं कहां से कहां ले गया, क्या बात कर रहा था, नहीं वो तो हो गया ना, वो तो जाती है सनद जारी जाती है। मैं बात क्या कर रहा था, अबे नहीं यार तुम लोग भी पारे हो यार, थोड़ी नींद पूरी कर लिया करो। हाँ ये वाकया सुना रहा था दांतों को चबाने वाला, कि जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे तो क्या करेंगे, अपने दांतों से अपनी उंगलियां चबाएंगे, गजबनाक होंगे कि काश हम अल्लाह उसके रसूल की दावत पर लब्बैक कह देते। काश शॉर्टकट रास्ते के बजाय, आसान रास्ते के बजाय थोड़ा सा मुश्किल रास्ता इख्तियार कर लेते, और उसमें भी चंद दिन मुश्किल होती है, फिर यूज हो जाता है। नमाज पढ़ने में आपको चंद दिन मुश्किल होगी, उसके बाद आदत। देखो अल्लाह का शुक्र है, मैं बुलूगत के वक्त से नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरे जिम्मे अल्हम्दुलिल्लाह कोई नमाज नहीं है, मुझे नहीं याद पड़ता कोई नमाज मेरे जिम्मे। तो अब नमाज छोड़ना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यूज टू हो गए हैं ना। अब कोई बोले नहीं पढ़नी, भाई अब तो आदत पड़ गई है। अब कैसे, एक चीज में शुरू में मुश्किल होती है, कुछ दिन करते रहो तो वही आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाती है, वो चीज, वो आदत पड़ जाती है, फिर छोड़ना मुश्किल है। नमाजियों से नमाज छुड़वाना बहुत मुश्किल काम है, पढ़वाना मुश्किल नहीं है। आप उनको 10 अरब रुपए भी दोगे ना, वो नहीं छोड़ेंगे, बोलेंगे भाई नहीं हो सकता। वो कहेंगे कुछ और बोलो। रमजान में मैंने देखा है बीमार होके भी लोग रोजे रख रहे होते हैं, उनको मना किया जाता है, भाई बीमार हो, कह रहे हैं यार आदत हो गई है रमजान बगैर रोजे के, तो ये तो अजीब सा ही हो जाएगा। हालांकि उनको तो शरीयत ने कहा है कि भाई छोड़ दो, मरोगे वरना। हमारे एक रिलेटिव थे, शुगर थी, उनको मना किया नहीं रोजा रखो, उनको कहा गए रमजान और रोजा नहीं, इन्ना लिल्लाह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए, समझ रहे हो। तो अब शरीयत पे अपनी अकल को तो तरजीह नहीं देनी चाहिए ना, लेकिन बहरहाल अब अल्लाह उनकी नीयत अच्छी थी, अब इन्ना लिल्लाह हो गया, अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए। एकदम शुगर इतनी लो हुई है कि वो उनको शुगर, कोई चीनी खाने का भी मौका नहीं मिला उनको। बाज़ अब इतनी शुगर लो हो जाती है ना, वो ये भी नहीं कह सकता चीनी के डब्बे से क्या लेकर आओ चीनी। वो जो चाइनीज ने कहा था ना, अबे यार तुम लोग भूल जाते हो, एक चाइनीज के पास गया ना, अबे मैं जो लतीफे चाइनीज चिंग पोंग सुना रहा हूं, तो मेरा ख्याल है चाइना वालों को नहीं पता, इधर सदर में एक चाइनीज डॉक्टर है, फुल उर्दू बोलता है, गैर मुस्लिम है। तो उसने मुझे बताया भाई मैं आपके सारे लतीफे सुन रहा होता हूँ, उर्दू आती है उसको टाइट। मैंने कहा वो तो चाइना वालों को तो चिंग पोंग करके बड़ा हमने बास चीज़ों में रिकॉर्ड लगाया। एक चाइनीज था, उसका दोस्त मिलने के लिए गया, उसका दोस्त, ये चाइनीज बीमार था हॉस्पिटल में ना, ऑक्सीजन लगी हुई थी, पाइप नीचे से गुजर के जा रहा था। तो ये पाकिस्तानी दोस्त करीब जाके खड़ा हो गया, जैसे ही करीब जाके खड़ा हुआ है, फौरन चाइनीज ने कहा करते करते मर गया। अब ये पाकिस्तानी दोस्त ने बोला यार एन मरते हुए कुछ बोल कर गया है तो ये हल्की बात नहीं है, कुछ मुझे नसीहत करके गया है। उसने वो सारे अल्फाज याद कर लिए, चीं पांग के, यार इसका मतलब तलाश करवाता हूँ। चाइना गया, पूछा यार ये मेरे दोस्त ने ये बोला था चीं पांग इसका मतलब क्या है। उसने कहा इसका मतलब है उल्लू के पट्टे, ऑक्सीजन के पाइप से पांव हटा, सांस रुक रहा है मेरा, समझ रहे हो। तो ये किस पे सुनाया मैंने लतीफा? हाँ, तो वो शुगर की पेशेंट बेचारी खतून थी जिनका शुगर में इंतकाल हुआ ना रोजा रख के, तो अब उनको शुगर एकदम इतनी डाउन हुई है कि ये कहने का भी मौका नहीं मिला उल्लू के पट्टे चीनी के डब्बे से चीनी ला। रिश्तेदार तो हैरान है ना, ये हो क्या गया है ना, अम्मा को बेचारी को अजीब सी हो गई है, तो वो इतना भी मौका नहीं मिला कि भाई चीनी खिला मुझे, कुल शरीफ बाद में पढ़ लेना, ठीक है ना, पहले चीनी लेगा, उससे पहले ही इंतकाल हो गया। खैर अल्लाह मगफिरत फरमाए, बहुत पुराना वाकया, भी नया वाकया नहीं है ये। तो अब तो मगफिरत उम्मीदें हो भी गई होगी, इतना टाइम गुजर गया है। तो क्या कह रहा था यार मैं, हाँ, तो अल्लाह क्या कहते हैं कि ये लोग ना अपनी उंगलियां चबाएंगे जहन्नम में, नफरत से, अपने ऊपर नफरत से। तो अल्लाह पता है क्या कहेंगे, इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनादऊना, इनको पुकारा जाएगा अल्लाह की तरफ से, फरिश्ते पुकार के कहेंगे लमक़तुल्लाहि अकबरु मिन मक़तिकुम अनफुसकुम, आज तुम्हें अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, जब तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था और तुम इग्नोर करते थे और कहते थे हटो, ये मौलवी लोग आ जाते हैं दीन की बातें करने के लिए, वक्त नमाज, मुल्क की तरक्की असल क्या है, अंग्रेज चांद पे पहुंच गया और ये कह रहे हैं जिना मत करो। अंग्रेज जनाब जापान ने ऐसी ट्रेनें इजाद कर ली हैं सेकंड में यहां से वहां, और ये कहते हैं जिना मत करो, शराब मत पियो। भाई इन चक्करों से निकलो, ट्रेनों में बैठो, जू करके यहां से वहां पहुंचो, तो क्या होगा, यहां से वहां पहुंच जाएगा भाई, फिर आखिर पहुंचना तो कब्र में ही है ना। हम इसके कायल हैं कि ट्रेनें ऐसी ही होनी चाहिए जैसे जापान में, ऐसा ना हो कि हम ये जो बदहाली है मुल्क में इसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं या प्रोमोट कर रहे हैं, इन हुक्मरानों को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं या इस बदहाली को प्रोमोट, ऐसा नहीं है। लेकिन पहल क्या है, पहले अल्लाह के अपने बारे में पूछेगा, ट्रेनों के बारे में बाद में सवाल होगा। और अगर अल्लाह के हो गए तो ट्रेनें भी ठीक हो जाएंगी। ये ट्रेनें भी तो इसी वजह से खराब है कि करप्शन है,
اگر اللہ کا خوف ہوگا تو کرپشن ختم. کرپشن ختم دو چیزوں سے ہوتی ہے, اللہ کے خوف سے یا قانون سے. انگریزوں نے قانون مضبوط کر لیا, وہاں بھی اللہ کے خوف سے نہیں ہے اتنا زیادہ کوئی مسئلہ, قانون بہت سخت ہے اس لیے کرپشن نہیں ہے. ہمارے ہاں تو بھائی قانون بھی نہیں ہے, اللہ کا خوف بھی نہیں ہوگا, تو برباد ہو جائیں گے ہم لوگ. تو اللہ کیا فرمائیں گے ان سے کہ جب تمہیں دنیا میں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم تکبر کرتے تھے تو اللہ کو تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جتنا تمہیں آج اپنے اوپر آ رہا ہے, اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا. لیکن دنیا دار آدمی کیا کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی, میں نماز چھوڑ دیتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا, میں زکوٰۃ نہیں دیتا کچھ بھی نہیں ہوتا, میں سود کھاتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا, میں زنا کرتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جتنا تمہیں آج آ رہا ہے. فرق تم میں اور مجھ میں یہ ہے کہ تم میں حلم نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, مجھ میں کیا ہے, حلم ہے. میں نے کہا ایک وقت رکھا ہے حساب و کتاب کے لیے. یہ جو غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے نا, مظلوم مر رہے ہیں, ہمیں ترس آتا ہے تو کیا اللہ کو نہیں آتا ہوگا؟ لوگ دیکھتے ہیں نا ویڈیوز میں بچوں کیسے خون میں لپٹے ہوئے, کیسا دل پگھلتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو اللہ کو کچھ نہیں ہوتا؟ اللہ میں حلم بہت ہے. اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ہمیں بس اشکال ہوتا ہے نا, اللہ تو بڑا ظالم ہے, معاذ اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا. ہم اپنی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو, لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو, تو اللہ تو کون سا معاذ اللہ کچھ کر رہا ہے؟ اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں, لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو ہرگز ان سے غافل مت سمجھو. اے اللہ جب تو سب دیکھ رہا ہے, غافل بھی نہیں ہے, عذاب کیوں نہیں دیتا؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ کہتے ہیں میرا حلم ہے, حلم برداشت, میں نے ایک دن رکھا ہے حساب و کتاب کا, اس وقت تک میں ظالم کو مہلت دیتا ہوں. دنیا میں بہت کچھ غلط ہوگا, اس سے بھی زیادہ غلط ہوا ہے دنیا میں. اور اے بھائی پیغمبر زکریا علیہ السلام, پیغمبر کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے. آج کسی ہم جو عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر, اس پہ لعنتیں کیوں بھیجتے ہیں؟ حسین ابن علی کو قتل کیا نا اس نے کربلا میں, نبی کے نواسے کو. پوری دنیا میں کوئی ہے جو اس کا نام احترام سے لے ابن زیاد کا؟ اتنے بڑے بڑے ظلم ہوئے, اللہ نے اسے کچھ کیا؟ وہ پھر بھی گورنر رہا, نہ معزول ہوا, دندناتا رہا, اپنی طبی موت مرا ہے وہ. آپ خود اندازہ لگاؤ, آج کسی نیک آدمی کو کوئی قتل کرتے انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے. نبی کے نواسے کے قتل پہ کیا ہوا ہوگا؟ یعنی کیسا, کتنا بڑا جرم ہے نا. اور وہ گردن کاٹ کے نبی کے نواسے کی قاتل نے معاذ اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کے رکھی ہے, سامنے لا کے رکھے. کیا یعنی ذرا سا انسان کے سینے میں دل ہو, کانپ جاتا ہے, یہ بات سن کے کانپ جاتا ہے. اور وہ بدبخت کیا کر رہا تھا, چھڑی سے آپ کے ہونٹوں کو ٹچ کر رہا تھا. وہاں صحابی رسول نے فرمایا کہ بس کر, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار ان ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے دیکھا ہے. اتنا بڑا مقام ان ہونٹوں کا کہ ان ہونٹوں پہ نبوت کے ہونٹ ٹچ ہوئے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہوا. تو کوئی زلزلہ آیا, کوئی آسمان پھٹا؟ بولو نا, کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ یہ آیت بار بار ہمیں تسلی دیتی ہے, لا تحسبن اللہ غافلا. اللہ کہتے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو. اللہ میں حلم برداشت ہے. زکریا علیہ السلام تو پیغمبر تھے, کتنے مبارک پیغمبر. قرآن نے کیسا تذکرہ کیا زکریا علیہ السلام کا. سورہ مریم اٹھا کے دیکھو, جس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو زکریا علیہ السلام سے کتنی محبت تھی. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. زکریا علیہ السلام بوڑھے, بیوی 5, ساری زندگی اللہ سے دعائیں مانگتے رہے, محراب میں عبادت کرتے رہے ساری زندگی. اتنے محبوب پیغمبر. پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے زکریا کو بڑھاپے میں خوشخبری دی. انا نبشرک بغلام, اے زکریا تجھے لڑکا بھی ملے گا, اور اس کا نام ہم پہلے سے بتا دیں یحییٰ ہوگا. اور اس نام کا اس سے پہلے اس کائنات میں کوئی شخص, کوئی بیٹا نہیں گزرا. یہ نام بھی ہم سلیکٹ کر کے دے رہے ہیں. اور سیدن و حصورا, وہ سردار ہوگا, انتہائی درجے کا پاک دامن شریف ہوگا. اور یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اس کو نبوت ملے گی. کتنے بڑے فضائل زکریا علیہ السلام کے کہ ان کو ایسے بیٹا مل رہا ہے. معمولی تھے کیا جن کو؟ پھر وہ کہہ رہے ہیں اللہ بڑھاپے میں مجھے کیسے بیٹا ملے گا, میری بیوی تو 5 ہے بھائی. اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں, قد خلقتک من قبل, اے زکریا میں نے تجھے پانی سے انسان بنا دیا, تو بڑھاپے میں تجھے اولاد نہیں دے سکتا. پھر اللہ کہتے ہیں میں زکریا کو یہ پروٹوکول کیوں دے رہا ہوں, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. زکریا اور اس کی بیوی نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا, راتوں کو اٹھ کے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا کر ہم سے جنت مانگا کرتے تھے اور جہنم سے پناہ. یعنی نیک لوگوں کی ساری صفات کس میں تھی؟ زکریا علیہ السلام میں. حشر کیا بنی اسرائیل نے ان کا. زکریا علیہ السلام کو اس بڑھاپے میں دشمنی میں پکڑ کے ان کے سر پہ آرا چلا کے 2 ٹکڑے کیے. کوئی عذاب نہیں آیا اللہ کی طرف سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو آپ کیا سمجھ رہے ہوگے اللہ ایسے ہی بیٹھا ہوگا, اس کو غصہ نہیں آ رہا ہوگا؟ اے بھائی
اللہ یہ کہہ رہا ہوگا میرے پیغمبر کو تم نے اس طرح سے چیر دیا, کچھ بھی نہیں ہے, نا 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 نا. اللہ کہہ رہے ہیں آنے دو, آنا کس کے پاس ہے, میرے پاس. تو اللہ کا غضب انسانوں کے غضب سے کروڑہ گنا زیادہ, لیکن وہ غضب کا اظہار کیوں نہیں کرتا فوراً؟ کیونکہ اس کا حلم یعنی اس کی برداشت انسانوں کی برداشت سے کروڑہ گنا زیادہ. تو اللہ نے اپنے غضب کے اظہار کے لیے جہنم کی آگ بنائی ہے. اسی سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ نے آخرت میں اتنا سخت عذاب کیوں رکھا ہے. یہ سخت عذاب اللہ کے غضب کا اظہار ہے. جب اللہ ہے تو اس کی ہر طاقت انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ, تو اس کا غضب بھی انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ, اور اس کی رحمت بھی انسانوں سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. تو اس کی رحمت کا اظہار جنت کی صورت میں ہوگا, جس سے پتہ چلے گا کہ رحمت کہتے کس کو ہیں, اور اس کا غضب ظاہر ہوگا آگ کی صورت میں, جس سے پتا چلے گا کہ غضب کہتے کس کو ہیں. تمہیں کیا پتا کہ غصہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ایک کمزور آدمی جب یا جو غریب آدمی کسی کو دعوت دیتا ہے تو کیسے دعوت دے گا؟ تو کہے گا کبھی ہمارے پاس آنا, ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ دال چاول کھلا دیں گے, بریانی کھلا دے گا. بڑا سیٹ جب کہے گا نا بیٹا ہماری دعوت میں آنا, پتا چلے گا کہ دعوت کہتے کس کو ہیں. اور جو بڑا بدماش ہوتا ہے وہ جب ناراض ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے بیٹا ابھی تو نے غصہ دیکھا نہیں ہے, جب میں تجھے ٹارچر کروں گا نا تجھے پتا چلے گا کہ میرا غصہ ہے کیا. یہ تو انسانوں کے غصے ہیں. تو اللہ نے آگ میں جلانے کا انتظام کیا. اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچائے. یہ آگ کیا ہے؟ اللہ کے غضب کا اظہار ہے. یہ چیز لوگ کہتے ہیں نا جہنم میں آگ کیوں؟ بھائی اللہ کے غضب کا اظہار ہے, تو وہ اللہ ہے تو اس کے غضب کا اظہار ایسے ہی ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں جب یہ انگلیاں چبائیں گے تو اللہ کہے گا جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ اس وقت غصہ آتا تھا. فتکفرون, تم جب انکار کرتے تھے. تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین, اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. ایک موت تو ہماری پیدائش سے پہلے, وہ بھی ہم مردہ ہی تھے نا, اور پیدا کر کے تو نے ہمیں دوبارہ موت دی. یہ 2 قدرت دیکھی ہم نے. پھر تو نے ہمیں 2 زندگیاں دی. ایک زندگی تو ہم نے دیکھ لی تھی, دوسری ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بار بار کہتے تھے کون پیدا کرے گا, دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے. تو خود اپنی بے عقلی بتا رہے ہوں گے کہ جو موت دے کے زندگی دے سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا. تو کہیں گے اللہ ہم نے دوسری زندگی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی, مان لیا کہ حساب و کتاب ہے, لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے میرے بھائی اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اللہ کے آرڈر کی. تو یہ نہیں دیکھا کرو کہ اس سے ہوتا کیا ہے. بھائی اگر ہاں اللہ نے بعض دفعہ آرڈر میں خود ہی لچک رکھ دی ہے, اللہ نے کہا یہ آرڈر ہے ضروری نہیں ہے. جیسے اللہ میاں نے ترغیب دے دی 4 شادیاں کرو, آرڈر دیا, لیکن بتا دیا فرض نہیں ہے, ورنہ سب چوڑے میں آ جاتے. ترغیب دے دی, فرض نہیں کیا. فرض کر دیتے خوش تو بہت ہوتے آپ اوپر سے, جب کرنے جاتے تو پتہ چلتا ہے یار یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے نا, ترغیب دے دی کہ کرو, اچھی بات ہے. بعض چیزیں اللہ نے ترغیب نہیں دی ہیں, وہ آرڈر دیا ہے. نماز کیا ہے؟ آپشنل نہیں ہے, فرض ہے. داڑھی رکھنا کیا ہے میرے بھائی؟ فرض ہے, یہ آپشنل نہیں. غامدی صاحب نے تو انکار کر دیا, دین غامدی صاحب سے نہیں لو, علماء سے لو. بخاری مسلم کی واضح حدیثیں, اعفوا اللحا, داڑیاں بڑھاؤ, ہمت کر کے رکھ لو داڑھی. نظر کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ آپشنل نہیں ہے, کیا ہے بھائی؟ فرض ہے. اور اگر غلطی ہو تو توبہ کرو اللہ سے. یا قوم استغفروا ربکم, نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا غلطی ہو گئی ہے, تو اس کا بھی اللہ نے تلافی کا طریقہ رکھا ہے. میری قوم اللہ سے توبہ کرو, اکڑ تھوڑی جاؤ, ہم سے غلطی ہوتی ہے بس چھوڑا یار. ایک آدمی نے مجھے کہا مجھے فوش فلموں کی عادت ہے, اب میں توبہ کر کر کے تھک گیا ہوں, مجھ سے نہیں چھوٹ رہا. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر اللہ سے تجھے معاف کرنا بھی نہیں ہو رہا, تو توبہ کر کر کے تھک سکتا ہے. تو اللہ کہے گا کہ جب تجھ سے توبہ نہیں ہو رہی ہے تو میں کوئی معاف کرنے کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. انلزمکموھا وانتم لھا کارہون, جب اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر کوئی گالی نکل رہی منہ سے کیا کرے, تو کم وقت کر لینا توبہ. ابے تیرے سے 100 دفعہ گناہ ہو گیا, اللہ کہہ رہے ہیں 101ویں دفعہ توبہ کر, آئندہ نہیں کروں گا, عزم کر اور بچنے کے اسباب اختیار کر. میں 101ویں دفعہ بھی کیا کروں گا؟ معاف کروں گا. پھر بچنے کی کوئی لڑتا رہے یار, ساری زندگی شیطان سے پھٹا ہے تیرا. کلابازیاں شیطان کو تو کبھی گرا دے, کبھی شیطان تجھے پھٹا رہے. جس دن تو نے ہتھیار ڈال دیے نا کہ مجھ سے نہیں ہوتا, اللہ کہے گا پھر مجھ سے بھی نہیں ہوتا. صحیح ہے نا, جب تک عاجزی دکھاتا رہے گا نا, لڑتا رہے گا اللہ سے. اللہ سے لڑنے کا مطلب معافیاں مانگتا رہے گا. تو اللہ کہتا ہے 100 دفعہ توبہ ٹوٹے, 101ویں دفعہ بھی قبول کروں گا میں. جہاں ہتھیار ڈال دیے مفتی صاحب مجھ سے نہیں چھوٹ رہی, میں چھوڑو یار, اب تو بس چھوڑو, پھر جاؤ جہنم میں, اللہ کہے جاؤ. اس لیے بھائی گناہ ہو بھی رہا ہے نا تو توبہ کا تعلق اللہ سے ختم مت کرو, پھر چھوڑو. بد نظری ہو گئی پھر توبہ کرو, پھر ہو گئی پھر توبہ کرو, پھر ہو گئی پھر توبہ کرو. پریشان ہو کے توبہ کرو, کسی بھی طرح سے کرو بھائی, چھوڑنے کی کوشش میں لگے رہنا ہے. کوشش جس دن چھوڑ دی نا تو اللہ کہے گا جب تو خود جہنم پہ مطمئن ہو گیا ہے تو پھر ہم تجھے زبردستی نہیں بچاتے اللہ تعالیٰ کہ نہیں تو کودنا چاہ رہا ہے, ہم کہیں نہیں میں نہیں, میں اللہ کہتے ہیں میں نے جہنم بھی کسی سلسلے میں بنائی ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں بھی کسی کو بھیجنا ہے میں نے, یہ خالی نہیں رہے گی. جیسے ہمارے یہاں گورنمنٹ نلکے لگاتی ہے تو پانی کے لیے, لیکن وہ اکثر خالی رہتے ہیں. تو ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں کس سلسلے میں آپ نے لائنیں بچھائی تھی, گورنمنٹ کہتی ہے سلسلہ چھوڑو, پانی نہیں ہے.
تو اللہ کے ہاں ایسی دھاندلی نہیں ہے کہ اللہ جہنم بنا دے اور کہ جائے گا اس میں کوئی بھی نہیں. بنائیے اللہ کو پتا تھا اس کو بھروں گا میں انسانوں سے اور جنات سے. اسی طرح اللہ نے جنت بنائی ہے, اس میں بھی بہت سارے لوگ جائیں گے, 2-4 آدمی نہیں جائیں گے. 2-4 اسکالر کہتے ہیں کہ ہم ہی جائیں گے, ایسا دین پیش کرتے ہیں کہ یہی ہے باقی سارے گھاس کھا رہے تھے. ایسا نہیں ہے بھائی, جنت میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے. اگر یہ سارے گمراہ ہوتے, یہ سارے علماء صلحاء حنفی مالکی شافعی 99% تو یہی ہیں, حنفی مالکی شافعی حنبلی, باقی 1% ہیں جو کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے. تو اگر وہ ٹھیک ہیں, یہ سارے غلط ہیں, تو پھر تو جنت میں کون جائے گا بھائی؟ 4-6 آدمی جائیں گے میرا خیال ہے. تو اس لیے یہ ٹائمنگ کا پتہ نہیں چل رہا مجھے یار. تو نماز تو اچھا 9 بجے ہے, میں سمجھ رہا ہوں, شکر ہے, تو بس ختم کر رہا ہوں میں. تو میں ٹاپک کہاں سے لے کے چلا تھا کدھر نکل گیا میرے بھائی. اس لیے کہاں سے ہم چلے تھے, وہ جو قرآن کی آیت پڑھی تھی نا کہ اصل تو اللہ نے نافرمانی کی یہ برائی ہر جگہ اللہ نے بتائی ہے کہ جو مذہب کو نہیں مانتے خوشیوں میں اترانے لگتے ہیں اور غموں میں وہ ہاتھ پاؤں ان کے ڈھیل, مایوسی ہوتے, فیئوس القنوط, مایوس ہو جاتے ہیں. تو خوشیوں میں اترانا نہیں ہے. نعمت ملے اللہ کی بھیک سمجھنا ہے. کیا سمجھنا ہے؟ بھیک. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, گناہوں سے اور دور ہونے کی کوشش کرنا ہے, اپنے غریب رشتہ داروں کو گھٹیا نہیں سمجھنا, ان سے تعلق ختم نہیں کرنا, اور جب پریشانی آئے تو بوکھلانا نہیں ہے. کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے اور ہم نے لوٹ کے کس کی طرف جانا ہے بھائی؟ اللہ کی طرف جانا ہے. صبر کرنا ہے اس پہ, بوکھلانا نہیں ہے بھائی. جو مقدر میں تھا ہو گیا, اور ہمیں تو ویسے بھی پریشانیوں میں اس لیے جزا فضا کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کون سا اتنے نیک ہیں کہ اللہ میاں ساری چیزیں ہماری سیٹ کر کے چلائے. یا تو ہم سارے بالکل چھٹ چل رہے ہوتے ہیں نا, ایک کام تو ہم کرتے نہیں اللہ کے کہنے پہ. پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ سے شکایت, یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تو بھائی تم کون سا ٹھیک چل رہے ہو؟ تو پریشانی میں صبر کرنا ہے, خوشیوں میں آپے سے باہر نہیں ہونا. یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. جو نیک لوگ ہیں, دین پہ چلنے والے لوگ ہیں, ان کو صبر کی توفیق ملتی ہے. اب وہ ہیں کون لوگ, یہ صفات پیدا کیسے ہوں گی, یہ انشاءاللہ اگلے بیان میں. اب آگے بھی چل رہا ہے نا, اسی آیت پہ تو نہیں, ہم نے امام مہدی کا انتظار کرنا ہے, آگے بھی چلیں گے ہم تو انشاءاللہ اگلے ہفتے. پھر اس آیت کا اگلا حصہ بیان. یہ اصل میں ہے اتنا اہم حصہ نا کہ اگر پوری زندگی بھی اسی آیت کو بتاتے بتاتے گزر جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس میں اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساری برائیوں اور فسادات کی جڑ ہی یہ چیز ہے کہ خوشی میں اترانا اور غموں میں بے صبرا. یہ سارے جڑ ہی یہی ہے. اگر برداشت ہوگی نا تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا. تو تھوڑے سے پیسے آتے ہیں تو اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے, اور جب جاتے ہیں تو خودکشیوں کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. کھویا مسافر خانہ ہے یار, ٹرین میں جا رہے ہو, کبھی جگہ ملتی ہے کبھی نہیں ملتی, کبھی بس میں جگہ مل جاتی ہے کبھی جگہ نہیں ملتی. سفر ہے, مسافر خانہ ہے, کوئی رہنے کی جگہ تھوڑی ہے. اصل کیا ہے بھائی؟ اللہ کے حکم کو راضی کرنا ہے. تو جنت کی صورت میں کامیابی ملے گی آخرت میں, وہ اصل ہے, اور جہنم کی صورت میں ناکامی ہوگی, وہ ناکامی کیا ہے؟ اصل ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرو. تو زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, اسی کی دعائیں مانگا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا, جو لوگ بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس عورت کے شوہر نے خرچے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کی ہوں اور اب بیٹے بھی ماں کو 1000 کا نوٹ چند چیزیں دے کر بری ذمہ ہو جائیں, تو وہ عورت سیونگ سرٹیفکیٹ کے منافع سے اپنی ضرورتیں پوری کر سکتی ہے؟ نہیں, خالص سود ہے یہ. اگر نہیں تو اپنے خرچے کیسے پورے کرے؟ دیکھو, حرام کھانے کی اجازت اس صورت میں ہے جب آپ بھوک سے مرنے لگو. سمجھ رہے ہو؟ ہماری جو اضافی ضرورتیں ہیں نا وہ ہم نے بنا لی ہیں. اللہ کی نظر میں 2 وقت کی روٹی ہے, تو اگر کسی خاتون کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی ہے تو پھر وہ ناجائز بھی اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے. 2 وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی ہے اگر تو, لیکن جب تک 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے تو اجازت نہیں ہے کسی بھی ناجائز کی طرف جانے کی. باقی اسلامک بینک سے حاصل ہونے والے منافع کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں, اسلامک بینک سے آپ استعمال کریں, لیکن بینک بھی فری میں زکوٰۃ تھوڑی دے گا, وہاں بھی پیسے رکھیں گے تو دے گا نا. مائک دے دیں. یہ لڑکے جو ہے نا جلدی کے چکر میں نماز کے آگے سے ہاں بھائی غلط, اکثر نہیں ہے, اکثر ہوتا ہے. اچھا, یہ آگے بیٹھنے کے چکر میں یہ دیکھتے ہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے. ابھی بھی میرے پاس سے جو ہے ایسے طرح گزرا تو پتہ بھی نہیں چلا ہے. بھائی جب آگے آیا کریں, دیکھنے لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نمازی کے آگے سے گزر کے مت آئیں. کہہ رہے ہیں جی مفتی صاحب ہم آپ سے بڑے ناراض ہیں, وہ اس بات پر کہ آپ کے پاس کوئی پرچی آتی ہے تو آپ فوراً پڑھ کے کہتے ہو کہ اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے, مہربانی کر کے آپ پوری پڑھ لیا کریں. اچھا یار, ایک ایک کر کے تو یہ اتنے سارے گرتے ہیں. ہم نے کئی دفعہ یہ سنا ہے کہ عرش سے اور کعبے سے بھی وہ مٹی بہتر ہے جو نبی کے قبر مبارک میں آپ کے بدن پر لگی ہوئی ہے, اس پر وضاحت فرما دیں. یہ مسئلہ پورا میں دلیل کے ساتھ نا پورا تیار کر کے جہلم پہنچا تھا کہ انجینئر کے سامنے بیٹھ کے بات کروں گا تاکہ 2 منٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے المہند المفند میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ عرش سے افضل ہے. دیکھو
کچھ عقیدے اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدے ہیں. انجینئر نے اس مسئلے میں اتنی دھاندلیاں کی ہیں, اتنی کلابازیاں کھائی ہیں نا, کہ وہ میں لے جا کے نا اسی کے سامنے پہلے تو میں نے اس کے کلپ سنانے تھے کہ تم خود ایک جگہ دعوے پہ ٹکتے نہیں ہو, اتنی لمبی لمبی پھینکی ہے. اس نے کہا یہ عقیدہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا ہے. تو میں نے جہلم میں اس کو پہلے کلپ چلانا تھا کہ یہ عقیدہ علماء دیوبند کا ایجاد کردہ ہے اس کے سامنے کہ آپ نے یہ کہا ہے. وہ کہتا ہے ظاہر ہے, کہتا ہے کہا ہے, کیونکہ میں پورا نوٹ کر کے گیا تھا, لیپ ٹاپ میں اس کے سارے کلپ بھی نکال کے رکھے ہوئے تھے. وہ مکرتا تو میں اسی کے سامنے اس کا کلپ سناتا, پھر میں بتاتا کہ گڑھا وہ چیز ہوتی ہے جو ایجاد کردہ ہو. تو یہ علماء دیوبند سے پہلے کتنے بزرگان دین, محدثین, فقہا کا یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے. حتیٰ کہ قاضی عیاض بہت بڑے محدث گزرے ہیں, انہوں نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ نبی کی قبر کی مٹی وہ عرش سے افضل ہے. کتنے علماء کا عقیدہ یہ ہے, پورے میں نے ان کے سارے حوالے. تو وہ صاحب آئے نہیں مارکیٹ میں تو کیا کرتے ہیں. اب میں اس کو ہلکا پھلکا ایکسپلین کرتا ہوں پورے حوالوں کے ساتھ, تو کبھی جب المحند مفند پہ ریکارڈنگ کرواؤں گا نا پھر پیش کروں گا. ابھی تو ظاہر ہے میں جو فوراً سوال آتا ہے اس کا جواب دے دیتا ہوں. میں اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو کچھ عقیدے اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدے ہیں, ان میں دو رائے نہیں ہو سکتی. انجینئر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ عقیدہ اصولی ہی ہوتا ہے, یہ خود ایک لمبی پھینکی ہے. عقیدوں کی بھی دو قسمیں ہیں. کچھ عقیدے اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں, ان میں اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہے, جیسے اللہ کا ایک ہونا اور پیغمبر کا آخری نبی ہونا, عقیدہ تقدیر ہے, اور جنت اور جہنم کا وجود. یہ سب اسلام کے بیسک عقیدے ہیں. ان میں کوئی اختلاف کرے گا تو اسلام سے ہی خارج ہے. کچھ عقیدے ایسے ہیں جس میں اسلام نے واضح تعلیمات نہیں دیں, ان میں انسان اجتہاد کر سکتا ہے. واضح تعلیمات نہیں دی ہیں اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. اب یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ نبی کی قبر کی جو مٹی جو آپ کے جسم سے ٹچ ہو رہی ہے یہ عرش سے افضل ہے, یہ علماء دیوبند کے نزدیک اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے نہیں ہے. علماء دیوبند کی رائے ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ بھی ٹھیک ہے, اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ عرش یہ مٹی سے افضل ہے وہ بھی ٹھیک ہے. ہمارا رائے یہ ہے کہ یہ والا یہ زیادہ ٹھیک ہے کہ عرش قبر کی مٹی یہ عرش سے افضل ہے. علماء دیوبند کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے. وہ کہتے ہیں یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے, کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں صریح نصوص نہیں ملتی. تو جب صریح نصوص نہیں ملتی ہیں تو کوئی بھی رائے رکھ سکتے ہو. اب انجینئر علی مرزا نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, تو قرآن کی کوئی ایک آیت یا نبی کی کوئی ایک حدیث بتا دو جس سے پتہ چلتا ہو کہ عرش مٹی سے افضل ہے. ایسی بھی کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے. میں جب جہلم میں سامنے جا کے بیٹھتا تو میں انجینئر کو کہتا کہ تم نے یہ دعویٰ کیا کہ عرش افضل ہے مٹی سے, تو اس افضلیت پہ کوئی آیت پیش کر دو. قیامت آ جاتی وہ اس پہ کوئی آیت پیش نہیں کر سکتا تھا. تو تمہارے جو عقیدہ ہے اس پہ بھی تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. انجینئر کا عقیدہ یہ ہے نا کہ عرش مٹی سے افضل ہے, تو اس پہ کوئی آیت پیش کرو, تو اس پہ کوئی آیت پیش نہیں کرتا. اس کا مطلب تم نے جو عقیدہ رکھا ہوا ہے اس پہ بھی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. پھر میں اس کا لیپ ٹاپ پہ کلپ چلاتا کہ تم نے جو آیت پیش کی ہے نا اس کا بھی ترجمہ ہمیشہ کی طرح تم نے غلط کیا ہے. ڈنڈیاں مارنے اور غلط ترجمے کرنے پر تم چیمپئن ہو. وہ بہت ہوشیار تھا, سامنے بیٹھا نہیں, اس کو پتا تھا یہ بندہ آیا ہے خالی نہیں آیا ہوگا, ٹھیک ہے نا, مال لے کر آیا ہوگا یہ. تو میں لیپ ٹاپ میں اس کا کلپ ہم نے رکھا ہوا تھا اور ساتھیوں کے ذمہ لگائے ہوئے تھے, جیسے میں یہ بولوں تو تم نے یہ کلپ چلانا ہے. تو ہم نے سامنے چلانا تھا, کیمرے میں بھی کرنا تھا, یہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. تو اس نے وہ والی آیت بھی غلط پڑھی ہے, اذا لبتغوا الی ذی العرش سبیلا. اس آیت کو بھی غلط پڑھا ہے, پروننسیشن یعنی پڑھنے میں بھی ماشاءاللہ غلطیوں کے ماسٹر ہیں, تو اور ترجمے میں بھی گڑبڑ کی ہے. تو یہ جو آیت ہے نا کہ عرش کی فضیلت, تو ہم عرش کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں, افضلیت کے منکر ہیں. عرش کی فضیلت پر تو قرآن کی بہت ساری آیتیں ملیں گی آپ کو. فضیلت الگ چیز ہے, افضلیت الگ چیز ہے. دیکھو موسیٰ کی فضیلت پر قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ابراہیم, موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت پر قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں یا نہیں؟ افضلیت کے نبی سے بھی افضل تھے, اس پر کوئی ایک آیت بھی ہے بھائی؟ افضل کہتے ہیں دوسرے کے مقابلے میں, یعنی تمام پیغمبروں کے مقابلے میں. ابراہیم علیہ السلام فضیلت والے ہیں, تمام پیغمبروں کے مقابلے میں افضل نہیں ہیں. تمام پیغمبروں کے مقابلے میں افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو عرش کی فضیلت کا کوئی منکر نہیں ہے. کیا عرش قبر کی مٹی سے افضل ہے یا افضل نہیں ہے؟ نہ اس کے نہ ہونے پر کوئی قرآن و سنت میں دلیل ہے, نہ ہونے پر کوئی دلیل ہے. جب نہ ہونے پر ہے نہ ہونے پر ہے تو پھر جو عقیدہ رکھ لو. سمجھ رہے ہو؟ کوئی بھی عقیدہ اس میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. اب ایک عقلی دلیل رہ جاتی ہے جو انجینئر نے دی ہے, جو انجینئر جیسے لوگ دیتے ہیں, وہ یہ کہ بھائی نبی کی قبر کی مٹی افضل اس لیے کہی جاتی ہے نا کہ نبی کی مٹی جسم سے ٹچ ہوتی ہے, تو عرش کس سے ٹچ ہوتا ہے؟ اللہ سے. تو ٹچ ہونے کی بیس پر اگر فضیلت دی جائے گی تو عرش کو دی جائے گی. اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں, یہ لیکن ڈھیٹ لوگ بہت ڈھیٹ ہے. اس کا جواب انجینئر ہی کے کلام میں موجود ہے. اگر میں جہلم میں اس کے سامنے بیٹھتا, وہ مجھے بیٹھنے دیتا,
تو میں اسی کا کلپ چلاتا کہ تم خود اس کے قائل ہو. اس نے خود اپنے کلپوں میں یہ اعتراف کیا ہے کہ عرش پر اللہ ہے لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کو یوں نہیں بیان کیا جا سکتا کہ عرش اللہ کی ذات سے ٹچ ہو رہا ہے, یہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی ہے. اللہ عرش پر ہے کما ہوا لائق بشانہ, جیسے کہ اس کی شان ہمیں نہیں پتا, جبکہ جو مٹی جسم سے ٹچ ہو رہی ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہے. تو یہاں ٹچ ہونا یقینی ہے, وہاں کا کیفیت مجہول ہے. اس لیے یہ 100% دلیل بنتی نہیں ہے کہ عرش کو اس بیس پہ ترجیح دی جائے کہ وہ اللہ سے ٹچ ہو رہا ہے. بھائی اس کی تو ٹچ ہونے کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے, یہاں ٹچ ہونے کی کیفیت ہم بیان کر سکتے ہیں. اس لیے اب یہ مبہم ہو گئی بات. تو اب نتیجہ ایک ہی نکلے گا, عرش بھی اللہ کی مخلوق جو بہت فضیلت والی, اور پیغمبر کی جسم سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق, وہ بھی بہت فضیلت والی. تو اللہ کی ایک مخلوق کو اگر کوئی اللہ ہی کی دوسری مخلوق پر ترجیح دے تو نہ یہ بدعت ہے, نہ یہ گمراہی ہے, نہ یہ شرک ہے. اللہ پہ ترجیح دیں گے تو شرک ہوگا. اللہ پہ کون ترجیح دے رہا ہے بھائی کہ نبی اللہ سے افضل یا نبی کی مٹی اللہ سے افضل؟ اللہ سے تھوڑی, ہم کس سے ترجیح دے رہے ہیں؟ عرش سے. تو عرش بھی تو مخلوق ہے نا اللہ کی, اللہ نے بنایا. پیغمبر کو بھی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اور اس مٹی کو جو پیغمبر سے ٹچ ہو رہی ہے اس کو کس نے بنایا؟ تو آپ اللہ کی ایک مخلوق کو اللہ کی دوسری مخلوق پہ فضیلت دیں تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ ہم اللہ کی توہین کر رہے ہیں یا پیغمبر کا مقام اللہ سے بھی بڑھا رہے ہیں؟ نہ, پیغمبر کا مقام اللہ کی مخلوق سے بڑھا رہے ہیں, اور پیغمبر کے جسم سے ٹچ ہونے والی مٹی کو ایک اللہ کی مخلوق پہ فضیلت دے رہے ہیں ہم. تو لہذا دلیل نہ ادھر ہے قرآن و سنت میں واضح, نہ ادھر ہے. لہذا کوئی بھی عقیدہ رکھ لے اس میں تو علماء دیوبند اس کو گمراہ نہیں سمجھتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علماء دیوبند نے یہ والا عقیدہ پھر کیوں رکھا؟ بھائی جب دونوں عقیدے رکھے جا سکتے ہیں تو علماء نے اس کو ترجیح کیوں دی؟ اس کی وجہ یہ کہ علماء دیوبند فرقہ پرست نہیں ہے, انہوں نے کوئی نئے فرقہ نکالا نہیں. انہوں نے کہا جو سارے شافعی, حنبلی, مالکی, حنفی, جتنے بھی مجتہدین, ائمہ, محدثین گزرے, چونکہ سب کا یہی عقیدہ تھا لہذا ہم بھی کیا رکھتے ہیں؟ یہی عقیدہ رکھتے ہیں. 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بناتے ہم. جن کو 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کا شوق ہے انہوں نے کہا نہیں یہ والا نہیں ہے. حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو اتنے متشدد اور سخت سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے بھی اس عقیدے میں صرف اتنا اشکال کیا ہے کہ اجماع کا دعویٰ محل نظر ہے بس, کہ اس پہ یہ کہنا کہ عرش قبر کی مٹی یہ عرش سے افضل ہے, اس پہ اجماع کا دعویٰ کرنا محل نظر ہے. لیکن ان سے پہلے جتنے علماء گزرے ہیں انہوں نے تو اجماع کا دعویٰ کیا ہے, بہت سونے ہیں. تو یہ عقیدہ تو, اور آپ جاؤ, آپ کہتے ہیں یہ علماء دیوبند کا ہے, عرب کا بھی یہی ہے. آپ جاؤ وہاں کویت کی جو علماء کی کمیٹی ہے, یہ سارے ریفرنسز میں نے نکال کے رکھے ہوئے تھے رجسٹر میں, ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں میرے پاس. ضائع نہیں, بکری نے نہیں کھائے, وہ ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا, تو جیسے ٹائم ملے گا انشاءاللہ ہم اس کو ڈالیں گے. ٹائم اس لیے نہیں ہے کہ ہم فارغ ہیں, ہم اس لیے کہ ہم اور دوسرے کاموں میں مشغول ہیں, وہ بھی دین ہی کے کام ہیں. تو یہ تو صرف اسی کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے نا. ہمیں تو واعظ و نصیحت, ابھی پھر میرا باہر کا ملک کا دورہ ہونے والا ہے, وہ پتہ نہیں 15 دن کا, 1 مہینے کا, کئی ملکوں کے دورے ہیں. تو یا تو ہم وہ دورے چھوڑ دیں, یہی کرتے رہیں, اسی کو پکڑ کے بیٹھے رہیں. یہ تو بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے تو پھینکتا رہے گا. تو لیکن وہ پورا میرے پاس تیار پڑا ہوا ہے مال, کبھی بھی جوش آیا ڈال دوں گا نیٹ پہ میں, ٹھیک ہے نا. اس کے پاس جواب نہیں ہے, بالکل کوئی جواب نہیں ملے گا اس کو بیچارہ. ہم تو سامنے بیٹھتا نا تو ہم چلاتے کائنڈلی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ تو خود مان رہے ہیں کہ عرش پر اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. جب معلوم نہیں ہے تو یہاں ہمیں معلوم ہے, تو یہاں ٹچ ہونا کیا ہے؟ میں بھی اسی کا قائل ہوں کہ اللہ عرش پر ہے, لیکن کما ہوا لائق بشانی, اس کی کیفیت میں ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں, بس اللہ عرش پر ہے, ہمیں نہیں پتا کیسے ہے. تو علماء دیوبند نے یہ عقیدہ اس لیے رکھا کہ علماء دیوبند نیا فرقہ نہیں بنانا چاہتے تھے. انہوں نے کہا جو ساری دنیا کے علماء صلحہ کا چلا آ رہا ہے وہ بھی, تو میرے پاس پوری رجسٹر میں نا صدیوں سے لے کے بہت سارے علماء کی تاریخ وفات کے ساتھ ہم نے ان کی کتابوں سے ان کے عقیدے نکالے تھے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں عرش قبر کی مٹی عرش سے افضل, فلاں بھی یہ کہتا ہے, فلاں بھی, یہ پورا صدیوں سے. اور یہ محدثین ہیں, ان کے خلاف انجینئر ایک لفظ نہیں بول سکتا, سمجھ رہے ہو. تو اور آپ جاؤ کویت کے جتنے علماء, ہم نے وہ کویت کے علماء کی کمیٹی ان کے دارالفتہ سے بھی نکالا, انہوں نے بھی یہی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ تو آج کے علماء ہیں, وہ تو دیوبندی نہیں کہلاتے اپنے آپ کو, وہ عرب کے بھی یہی ہے کہ بھائی قبر کی جو مٹی ہے یہ عرش سے افضل. البتہ سلفی علماء نے اس میں اختلاف کیے, وہ بھی سعودی عرب کے چند سلفی, سارے سلفی بھی نہیں. تو ہماری نظر میں وہ بھی گمراہ نہیں ہے, کیونکہ یہ عقیدہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ہے نہیں. لیکن انجینئر تو اجماع کے لفظ پہ ہی مار کھا جائے گا, کیونکہ اس کا کلپ ہم لے کر گئے تھے, اس نے خود کہا کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, اجماع خود دلیل ہوتا ہے. تو ہم نے خود اس میں نقل کیا ہے کہ فلاں فلاں صدی کے عالم نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اجمعوا, امت کا اجماع اس مسئلے پر. ایک مسئلہ یہ. اسی طرح یہ حیات النبی کے مسئلے میں بہت ڈنڈیاں ماری انجینئر نے. بھائی المہند علی المفند میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات ہیں دنیاوی زندگی اور برزخی زندگی کے ساتھ. اس پہ اس نے کہا لو دنیاوی کہہ دیا, واہ بہت مذاق اڑایا ہے. تو اس کا کلپ میں خود چلاؤں گا,
میں جب گیا تھا نا جہلم، اس کا کلپ لے کے گیا تھا کہ اس نے کہا ہے کہ جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہے. تو آپ کا جو جسمانی کا مطلب ہے وہی ہمارا مطلب دنیاوی سے ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اصل میں برزخی حیات ہے نبی کی، لیکن اس کو تشبیہ دی گئی ہے دنیاوی حیات سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حیات کا اس جسد اطہر سے تعلق ہے. کس نوعیت کا تعلق ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ بہت پاورفل برزخی حیات ہے، اس لیے اس کو دنیاوی سے تشبیہ دی گئی ہے. عین دنیاوی نہیں قرار دیا گیا اس کو. اس پر علماء دیوبند کی تصریحات ہیں کہ عین دنیاوی نہیں ہے، دنیاوی سے تشبیہ دی جا رہی ہے. تو اگر آپ کو اس تشبیہ پر اشکال ہے تو میں انجینئر سوال کروں گا کہ آپ کا کلپ میرے پاس موجود ہے، اس میں آپ کہہ رہے ہو جسمانی حیات کے ساتھ. تو تم جب جسمانی بول دو تو تمہارے اسٹوڈنٹ پی جاتے ہیں، ہم نے دنیاوی بول دیا تو ہم مشرک ہو گئے. بڑے ڈھیٹ اسٹوڈنٹ ہیں یار اس کے، بڑے ڈھیٹ ہیں. اصل عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ علماء دیوبند اس کو دنیاوی نہیں سمجھتے، دنیاوی جیسی سمجھتے ہیں. جیسی کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کسی کو کسی سے تشبیہ دیتے ہیں تو تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ نہیں مان رہے. جیسے دیکھو میں کہتا ہوں زید شیر جیسا ہے، اس کا مطلب میں نے مان لیا کہ شیر نہیں ہے وہ. اگر شیر ہوتا تو میں شیر جیسا کہتا اس کو. شیر کو کبھی کہا جائے گا شیر جیسا؟ تو علماء نے کہہ دیا دنیاوی جیسی. تبھی اردو ترجمہ جو المہند المفند کا چھپا ہے نا، اس میں ہر جگہ یہی ہے کہ دنیاوی کی طرح ہے. تو کی طرح کا مطلب مان لیا کہ دنیاوی نہیں ہے. طرح کیوں کہہ دیا بھائی تشبیہ میں؟ جیسے زید کو جب آپ کہتے ہو شیر جیسا ہے تو اگلا آپ سے پوچھے اس کی تو زید کی تو دم بھی نہیں ہے، زید کی تو نوکیلے دانت بھی نہیں ہے، ہم کہیں گے کس میں تشبیہ دی ہے؟ بہادری میں. تو جب علماء دیوبند نے کہہ دیا کہ وہ دنیاوی کی سی ہے، عربی میں یہ الفاظ نہیں ہے، کیونکہ تشبیہ میں مبالغہ جب کیا جاتا ہے تو تشبیہ کے الفاظ حذف کر دیے جاتے ہیں. جیسے جب میں کہوں زید تو شیر ہے، شیر، اب دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا زید شیر جیسا ہے، میں کہہ رہا ہوں زید کیا ہے؟ شیر. اب اگلا آ کے کہا آپ نے کہا زید شیر ہے، زید کی تو نہ دم ہے نہ وہ دھاڑتا ہے، تو میں کہوں بھائی شیر جیسا ہے. آپ کہیں جیسے کا لفظ تو آپ نے استعمال نہیں کیا. میں کہوں گا بھائی میں تشبیہ میں مبالغہ کر رہا ہوں، بہت بہادر ہے، گویا کہ شیر ہے، لیکن حقیقت میں شیر نہیں ہے. تو علماء دیوبند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات کو برزخی کہا ہے، لیکن تشبیہ دنیاوی سے دینے کے لیے حرف تشبیہ کو حذف کر دیا تاکہ مبالغہ پیدا ہو. اردو ترجمے میں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ دنیاوی کی طرح ہے وہ. اب علماء دیوبند سے آپ پوچھیں کہ آپ نے دنیاوی کی طرح قرار دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء دیوبند بتائیں گے بھائی پہلا مطلب تو یہ کہ دنیاوی ہے نہیں. اگر ہوتی تو ہم کی طرح تھوڑی کہتے، برزخی تھوڑی کہتے پھر ہم اس کو. جبکہ انجینئر نے الزام یہ ڈال دیا کہ اس کو دنیاوی مانتے ہیں، گویا موت ہوئی نہیں ہے. ابے بھائی تم ہم پر ایسی چیز ڈال رہے ہو جس کے ہمارے اکابر قائل ہیں ہی نہیں. کسی کی بات کا مطلب انہی سے پوچھا جاتا ہے نا. تو علماء کہیں گے پہلی بات تو یہ کہ وہ دنیاوی ہے نہیں، وہ برزخی ہے، تبھی ہم ورنہ دنیاوی سے تشبیہ نہ دیتے. دوسرا سوال پھر ہم علماء دیوبند سے پوچھتے ہیں کہ حضرت پھر آپ نے تشبیہ کیوں دی ہے؟ جب دنیاوی نہیں ہے تو دنیاوی سے تشبیہ کیوں دے رہے ہو؟ تو جب دیکھو کوئی شخص کہتا ہے نا زید شیر جیسا ہے، تو آپ زید سے جا کے پوچھو گے کہ شیر سے تشبیہ کیوں دے رہے ہو، تو وہ جواب میں کہے گا، ایکسپلین کرے کہ بہادری میں شیر کی طرح ہے. تو اس کی ایکسپلینیشن کو مانو گے یا ڈھنڈورا پیٹو گے؟ جھوٹ بول رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، مانو گے نا کہ یار اچھا ویل ڈن، زبردست، شیر جیسا مطلب بہادر، ویل ڈن، بالکل بہترین تشبیہ دی آپ نے. تو علماء دیوبند سے پوچھا جائے آپ نے دنیاوی سے تشبیہ کیوں دی، تو ہمارے پاس اس کے دو جواب ہیں، ایک انجینئر کو دینے کے لیے، ایک پبلک کو دینے کے لیے. انجینئر کو دینے کے لیے تو آسان جواب ہے کہ تو نے جسمانی سے تشبیہ کیوں دی. صحیح ہے نا؟ تو وہ جو تشبیہ تو جسمانی کے، انجینئر نے کہا ہے کہ وہ برزخی ہے، جسمانی ہے، تو تیرا جو جسمانی کا مطلب ہے وہ کیا مطلب ہے تو بتا دے، ہم دنیاوی کا مطلب تجھے خود بتا دیں گے. تو جو مرضی پھینکتا رہ بیٹھ گئے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو وہ تو قیامت آ جائے گی، الٹا لٹک جائے گا، جواب نہیں دے گا. اور جو جواب دے گا وہی علماء دیوبند کا بھی جواب ہوگا کہ تو جب اس کو جسمانی سے تشبیہ دے سکتا ہے تو ہم نے اس جسمانی کے بجائے دنیاوی کا لفظ استعمال کر لیا، کیونکہ دنیا میں جسم کے ساتھ حیات ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو تعبیر کا فرق ہے. دوسرا جو علمی جواب ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی سے تشبیہ پاور، طاقتور ہونے میں دی ہے. دیکھو برزخ میں ہر ایک کو زندگی ملتی ہے، کافر کو بھی ملتی ہے، تبھی تو اس کو عذاب کا احساس ہوتا ہے. اگر بالکل ہی مردہ ہو گیا ہوتا تو نہ عذاب ہوتا، کافر کو تو ثواب نہیں ہوتا ہی نہیں عذاب کا. اور مسلمان کو قبر میں کیا ملتا ہے؟ نعمتیں ملتی ہیں. تو یہ حیات ہی کے تو اثر ہیں. بالکل گمسم ہو جانا، مر کے بالکل فنا ہو جانا، یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے. ہم تو کہتے ہیں برزخ میں انسان کو حیات ملتی ہے، جیسے فرعون کو بھی حیات ملی ہے برزخ میں. اللہ کہتے ہیں پانی میں گیا، داخل کہاں ہوا ہے؟ آگ میں. اب جہاں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے یہ فرعون کی قبر ہے جو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہے تو یہ قبر، لیکن یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے. تو آگ میں جلانے کا احساس مردوں کو ہوگا یا زندوں کو ہوگا؟ زندے کو ہوتا ہے، مردے کو تھوڑی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب وہاں ایک الگ قسم کی زندگی ملی ہوئی ہے فرعون کو، جس زندگی کی وجہ سے اس کو جلنے کا تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو کافر کو بھی زندگی ملتی ہے، مسلمان کو بھی زندگی ملتی ہے، شہید کو بھی زندگی ملتی ہے، پیغمبروں کو بھی زندگی ملتی ہے. تو جیسے جیسے آپ کا درجہ بلند ہوگا یہ زندگی پاورفل ہوتی چلی جائے گی. تو پیغمبروں کو سب سے زیادہ پاورفل زندگی ملتی ہے برزخ میں.
اس پاور اور طاقت کی وجہ سے اس کو تشبیہ کس سے دی ہے؟ دنیاوی سے. یہ بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبر میں حیات ملی ہے اس حیات کا اس جسم سے بہت پاورفل تعلق ہے, کمزور تعلق نہیں ہے, بہت پاورفل. اور پاورفل تعلق تو دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے, اس لیے اس کو دنیاوی سے تشبیہ دے دی کہ بہت طاقتور تعلق ہے, وہ کمزور تعلق نہیں ہے. اور اسی قبر اطہر میں اس کا تعلق ہے. اس تعلق کی نوعیت کیا ہے, قسم کیا ہے, یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کی مثال ہے قرآن کہتا ہے شہداء زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. تو جب شہید زندہ ہوگا تو پیغمبر زندہ نہیں ہوں گے قبر میں؟ شہید, پیغمبر کا مقام شہید سے کم ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. تو پیغمبروں کی یہ حیات دلالت النص سے ثابت ہے. تو اس لیے علماء دیوبند کا عقیدہ کیا ہے بھائی, پیغمبروں کی زندگی قبر میں برزخی ہے. تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے؟ دنیاوی کی طرح ہے. وہ جس کو انجینئر نے تشبیہ دی ہے جسمانی ہے. تو تم جب تشبیہ دو تو کوئی تم پوچھنے والا نہیں ہے, ہم تشبیہ دیں, اور ہم وہ تشبیہ دے رہے ہیں جو علماء اکابر دیتے آئے ہیں صدیوں سے. تو اس لیے یہاں بھی سامنے بیٹھتا مزہ آتا, سامنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو یار, آپ سے تھوڑی ہمارا جھگڑا ہے. اس میں جھگڑا جس سے وہ بیٹھا نہیں سامنے, وہ بیٹھے گا بھی نہیں قیامت تک. کہ اگر رات کو کیوں آئے تھے, حالانکہ رات کو آئے تھے تو اسٹے تو دن میں بھی کیا تھا نا ہم نے. آنے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ کی شادی کل شام 4 بجے ہے لاہور میں, فرض کرو شام کو 4 بجے شادی ہے, آپ دولہا رات ہی کو لاہور پہنچ گیا خوشی میں. اب لڑکی والے رشتہ توڑ دیا, رات کو کیوں آئے تم, رات کو کیوں آئے؟ وہ بولے گا بھائی آیا رات کو, شادی تو 4 بجے ہی ہوگی نا دن میں. تو میں اگر جہلم رات کو گیا تھا تو بھائی بحث ہم نے رات 2 بجے تھوڑی کرنی تھی. بحث کے لیے آپ بتا دیتے اتوار کو اکیڈمی میں آ جاؤ 2:30 پہ. ہم رات کو تھوڑی آتے, ہم رات کو تو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو وہ پٹانگ پھینکی. اسی طرح یہ جو عقیدہ ہے کہ علماء دیوبند جو ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم قبروں سے فیض کے قائل ہیں. ابھی تو میں ہلکا پھلکا انداز میں بیان کر رہا ہوں, ظاہر ہے ابھی یہ تو اچانک سوال آ گیا نا, ورنہ تو اس پہ تو پوری وہی جو دلائل میں لے کر گیا تھا نا وہ ریکارڈ کرنے کے اصل میں پورے ریفرنسز کے ساتھ. تو یہ جو علماء دیوبند پہ اس نے اعتراض کیا ہے کہ علماء دیوبند نے یہ لکھا ہے کہ ہم قبروں سے فیض کے قائل ہیں, اس طریقے پہ نہیں جو عوام کا طریقہ ہے, اس طریقے پہ جو خواص کا ہے. تو دیکھو یہ کہتا ہے دیکھو علماء دیوبند بھی قبروں سے مدد مانگنے کے, بھائی کس نے لکھا ہے کہ استمداد کے قائل ہیں؟ استمداد مدد طلب کرنا قبروں سے الگ چیز ہے, فیض الگ چیز ہے. اور آگے علماء نے بیان کر دیا دیکھو جب بھی کسی سے فیض حاصل کیا جاتا ہے اس کی 2 قسمیں, ایک اسباب کے تحت اور ایک اسباب سے ہٹ کے. اسباب کے تحت جب آپ کسی سے فیض حاصل کرتے ہو یہ شرک نہیں ہے. شرک ہمیشہ اس کو کہا جاتا ہے تو اسباب سے ہٹ کرو. جیسے مدد مانگنا, یہ بھی تو ایک فیض ہے نا, میں آپ سے مدد مانگتا ہوں پانی لے کر آؤ, آپ اسباب کے تحت چلتے ہوئے جاؤ گے, کولر سے نلکے سے پانی کھولو گے لے آؤ گے, یہ شرک کہلائے گا کیونکہ یہ اسباب کے تحت آ رہا ہے. اور ایک ہے اسباب سے ہٹ کے, طوفان آ گیا, قحط پڑا ہوا ہے, کوئی پانی کا نظام نہیں ہے, اب اللہ سے مانگا جائے گا. اب مخلوق سے مانگو گے اس کا مطلب آپ مخلوق کو مختار کل سمجھتے ہو, یہ شوں کر کے لے آئے گا. تو یہ غیر اللہ کی مدد یا یہ فیض یہ اسباب سے ہٹ کر ہے. تو علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ قبروں سے اس فیض کے قائل نہیں ہے جو عوام جس کے قائل ہے. عوام اسباب سے ہٹ کے فیض کی قائل ہے. عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان مردوں کو اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں, جب بھی ان کو پکارا جائے گا یہ بزرگ ہماری حاجت پوری کریں گے. اگر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہوتا تو توحید کے سب سے بڑے علم بردار علماء دیوبند نہ ہوتے. کبھی کسی دیوبندی کو دیکھا قبروں سے جا کے مانگ رہا ہے؟ اور اگر آپ کتابوں کے ریفرنس دے دو نا, انجینئر صاحب ہو سکتا ہے فلاں دیوبندی قبر پہ مانگ رہا تھا, تو بھائی ہم اس کے پابند نہیں ہے, غلط کر رہا تھا, ہم سے پوچھ کے تھوڑی کر رہا ہے. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی دیوبندی اٹھ کے کچھ بھی کر لے تو آپ علماء دیوبند کو بدنام کرنا شروع کر دو. جو مہند المفند کا عقیدہ ہے اس کے مطابق قبر سے مانگنا حرام ہے. تبھی میں تو علماء دیوبند کا بہت ہی ادنا سا شاگرد ہوں, کبھی آپ نے ہمیں دیکھا قبروں سے مانگتے ہوئے؟ تبلیغی جماعت تو علماء دیوبند کی بنائی ہوئی جماعت ہے نا, کبھی ان کو دیکھا قبروں سے مانگتے ہوئے؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے پہ نہیں جس طریقے پہ عوام قائل ہے. عوام اسباب سے ہٹ کے قائل ہے, ہم اس فیض کے قائل ہیں جو اسباب کے تحت, اور اسباب کے اندر قبر کا فیض ہی قرآن و سنت سے ثابت ہے. اب دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی, حضرت عائشہ سے سفارش کی مجھے کہاں دفن کیا جائے؟ نبی کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ نبی کی قبر پہ جو اللہ کی رحمتیں پڑیں گی وہ مجھ پہ بھی ہوں. تو یہ بھی تو قبر کا فیض ہے. سمجھ میں آ رہی کہ آدمی کے ساتھ ہم دفن ہو تاکہ اس قبر کا فیض ملے. فیض ملنے کا مطلب کیا ہے آپ کو نہیں پتا, ہم سے پوچھو. فیض ملنے کا مطلب جو اسباب کے تحت جو اللہ دے گا, یہ بزرگ نہیں دیں گے کہ بھائی اللہ ان کی قبر پہ جو رحمت بھیجے گا وہ رحمت ہماری قبر پہ بھی ہوگی. تو یہ بھی تو فیض کی ایک قسم ہے. ہم اس قسم کے قائل ہیں جو اسباب کے تحت ہو, جو اسباب سے ہٹ کر ہے اس فیض کے ہم قائل نہیں ہیں جو شرک کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح حدیث میں آتا ہے فزورها فانها انی نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فانها تذکر الاخرہ. قبروں کی زیارت کیا کرو, اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو ہم قبرستان فیض حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہ فیض ہمیں کیا ملتا ہے؟ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. یہ فیض ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی تو فیض ہے. جب آپ قبر پہ جاؤ گے کون یاد آئے گا؟
تو یہ اسباب کے تحت فیض ہے. تو علماء دیوبند اس فیض کے قائل ہیں جس کی کوئی لاجک ہو اور اسباب کے تحت ہو. جو اسباب سے ہٹ کے فیض ہے اس کے ہم قائل نہیں ہوتے تو ہم قبروں میں جاتے ہیں, ہم تو قبروں سے روکتے ہیں لوگوں کو, ہم تو شب برات میں نہیں جانے دیتے جب ساری دنیا جا رہی ہوتی ہے. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے. میں نے تو فالج والے کا واقعہ سنا ہے نا, میرے پاس آیا کہ میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے, میں ایک بزرگ کی قبر پہ جانا چاہ رہا ہوں, تو مجھے بہت لوگوں نے کہا مزار پہ جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا. میں نے کہا جس کی قبر پہ جاؤ گے ان کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, وہ تمہارا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کریں گے. ہمارے اکابر کا تو یہ عقیدہ ہے. کبھی دیکھو مولانا شلبی تھانوی کی قبر پہ کوئی گیا ہو دعائیں مانگنے, ان سے سادہ سی قبر ہے. جتنے میرے اکابر ہندوستان میں, ایک بالش قبر اور بالکل سادہ. دارالعلوم کورنگی چلے جاؤ, جامع رشید کا قبرستان ہے قریب میں, وہاں چلے جاؤ, کسی قبر پہ آپ کو کوئی مدد مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. تو آپ ایک چیز علماء دیوبند کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو جس سے وہ بری ہیں. ہاں کتابوں سے آپ واقع نکال سکتے ہو, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے, بھائی ہم اس کو غلط قرار دیتے ہیں بغیر کسی تعویل کے. جس نے کیا وہ خود ذمہ دار ہے, چاہے کوئی بھی ہو, کائنم من کان. اچھا, بعض دفعہ علماء دیوبند میں سے بعض سے ایسے کام ثابت ہیں جو شرک نہیں ہے لیکن شرک کا ذریعہ ہے وہ, تو اس کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں, چاہے کتنے بڑے بزرگ سے ہو. ہم کہتے ہیں یہ شرک تو نہیں ہے, اس کی تعویل ہو سکتی ہے لیکن چونکہ شرک کا ذریعہ ہے, لہذا وہ بزرگ زندہ ہوتے تو ہم ان کی خدمت میں جا کے کہتے کہ حضرت آپ وہ کام کر کے چلے گئے کہ ہمیں تو پتہ ہے جی, اچھا بھائی اوپر سے ویڈیو نہ بنائیں. تو ہم جو ہے نا ان سے یہ کہتے, بزرگ زندہ ہوتے, ہم کہتے حضرت آپ نے جو کام کیا ہے یہ اگرچہ شرک نہیں ہے لیکن شرک کا ذریعہ ہے, تو کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں. ہم ان کا مذاق نہ اڑاتے. مذاق اس لیے نہیں اڑاتے کہ کسی بھی شخص کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ 2-4 باتوں سے نہیں کیا جاتا. اللہ بھی نہیں فیصلہ کرے گا, اللہ بھی اعمال کو تولے گا. ہمارے بعض اکابر ایسے ہیں ساری زندگی توحید کی دعوت میں گزری, 2-4 کام ان سے ایسے ہوئے کہ وہ بے احتیاطی پر مبنی تھے. وہ زندہ ہوتے تو ہم کہتے حضرت یہ نہیں کرنے کا کام, لیکن ان 2 بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہم ان کو مشرک, کافر, بدعتی, گمراہ کہنا شروع کر دیں. یہ آپ کا حوصلہ ہے کیونکہ آپ کے یہاں اکابر ہوتے نہیں ہیں, روحانی باپ ہوتے نہیں ہیں. جن کے یہاں ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی باپ سے دستبردار نہیں ہو جاتے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی بدعتی یہ کام کرے تو آپ اس کی تعویل نہیں کرتے, اور آپ کے بزرگ کریں تو تعویل کرتے ہو. بھائی ہمیں پتہ ہے ہم جس بزرگ کے بارے میں تعویل کرنے وہ توحید پرست تھے, ساری زندگی توحید کی دعوت دی. اس سے ایک کام اگر احتیاط کے خلاف ہوگا اس کی تعویل کی جائے گی. اور جو بدعتی ہے وہ تو اپنی قول کی تعویل پہ خود ہی راضی نہیں ہے, وہ تو راضی نہیں ہے. آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک آدمی ہمیشہ کہتا ہے اللہ مشکل کشا اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. جیسے تبلیغ والے صبح شام حاجی عبدالوہاب صاحب کی دعوت یہی تھی, اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. کسی دن وہ بیٹھ کے کہنے لگے کہ فلاں مشکل کشا ہے, تو فوراً آپ ان پہ فتویٰ نہیں لگاؤ گے, آپ کہو گے یہ تو اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں. تو آپ حاجی عبدالوہاب صاحب سے جا کے پوچھو گے حضرت ہمیشہ تو ہم نے آپ سے یہ سنا کہ صرف اللہ سے ہوتا ہے, آج آپ کے منہ سے یہ لفظ نکلا ہے کہ فلاں بھی مشکل کشا ہے. تو کہیں گے بھائی مشکل کشا میں نے اس معنی میں نہیں کہا جس معنی میں عوام کہتی ہے. مشکل کشا کا مطلب وہ ڈی ایس پی صاحب ایسے ہیں کہ جب بھی علاقے کے مسائل کے لیے جاؤ تو وہ مشکل آپ کی حل کر دیتے ہیں. فوراً پولیس کو, اور وہ ڈی سی ڈپٹی کمشنر ہیں, اور وہ فوراً واٹر پمپ والوں کو فون کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے. اس معنی میں میں نے مشکل کشا کہا ہے. تو ہم ان سے یہی کہیں گے کہ حضرت آئندہ یہ لفظ استعمال کرنے میں آپ احتیاط کریں. پھر ہم پبلک ہمارے پاس آئے گی جی آپ کے حاجی عبدالوہاب صاحب نے مشکل کشا کہا, تو ہم کہیں گے بھائی ان کا یہ مطلب نہیں تھا. لوگ کہیں گے اچھا. پھر کسی بدعتی کا بیان آئے جو صبح و شام قبروں پہ لوگوں کو سجدے کرواتا ہو اور کہتا ہو یا رسول اللہ مدد کہو, یا علی مدد کہو. ایک دن وہ کہہ دے علی مشکل کشائیں, تو ہم فوراً کیا لگا دیں گے فتوا. اب اگلا ہم سے کہہ رہے ہیں حاجی عبدالوہاب صاحب نے مشکل کشا کہہ دیا تھا تو بات کو گھما دیا یہ مطلب, اور وہ مشکل کشا کہہ رہے تو فوراً فتوا. تو ہم کہیں گے بھائی وہ مشکل کشا کا وہ مطلب بتا ہی نہیں رہا جو ہم اس کی تعویل کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ تعویل میں نہیں مانتا, میں سچی مچی میں مشکل کشا مانتا ہوں. سمجھ رہے ہو, میں مانتا ہوں کہ وہ مشکلات حل کرتے ہیں, اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں. تو ایسے آدمی کی کون تعویل کرے گا جو خود تعویل کرنے پر راضی نہ ہو. دیکھو ایک موٹا آدمی نے ایک دبلے سے آدمی کو دھکا دیا مذاق کی نیت سے, توہین کی نیت سے, گرا کے اس کو چوٹ لگ گئی. اب وہ دبلا کھڑا ہوا, اب وہ انتقام نہیں لیتا تو لوگ بے عزتی کریں گے, یار تیرے کو دھکا دے کے گرا دیا اور تو انتقام بھی نہیں لے رہا. انتقام لیتا ہے تو ایک اور دھکا آئے گا. تو اس دبلے نے ہوشیاری سے کام لیا. اس نے کہا کہ یہ آپ نے مذاق کیا یا سنجیدگی سے دھکا دیا. اس کا خیال تھا وہ کہے گا میں نے مذاق کیا ہے, تو میں کہہ دوں گا ہاں ہاں مذاق کیا, نکل جاؤں گا میں. تو اس نے اس دبلے نے موٹے سے پوچھا آپ نے مذاق کیا یہ سنجیدگی سے دھکا دیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے سنجیدگی سے جان بوجھ کر تجھے تکلیف پہنچانے کے لیے, ذلیل کرنے کے لیے دھکا دے کے نیچے گرایا, کر لے کیا کرنا ہے. اس نے کہا اچھا ہو گیا سنجیدگی سے کیا, ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت کرتا نہیں ہوں. اور یہ کہہ کے نکل گیا. یہ میں کیوں لطیفہ سنا رہا ہوں کہ اس نے سنجیدگی سے گرایا اور یہ اس کی تعویل کر رہا ہے کہ اس نے مذاق کیا ہوگا. تو جس کی تعویل کر رہا ہے نا وہ اس تعویل پہ راضی نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے مذاق کیا ہی نہیں ہے. تو اب ہم تعویل کریں گے کہ مذاق کیا ہے. تو جو بدعتی لوگ ہیں وہ جب نبی کو مشکل کشا کہتے ہیں, نبی کو حاجت روا کہتے ہیں,
تو ہم ان کی تعویل اس لیے نہیں کرتے کہ وہ خود راضی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم مشکل کشا کا مطلب لیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو سچی مچی میں اختیارات دے رکھے ہیں. یہاں مشکل کشا کا وہ مطلب نہیں ہے جو حاجی عبدالوہاب صاحب مطلب بیان کر رہے تھے. جب وہ خود راضی نہیں ہے تو ہم کیوں اس کی تعویل کریں بیٹھ کے؟ تو یہ فرق ہے علماء میں, علماء دیوبند میں اور بدعتی لوگوں میں, کہ بدعتی تعویل پہ راضی نہیں ہے, اور اگر وہ تعویل کر رہا ہے تو ہم قبول کریں گے, اب بھی تیار ہیں. اگر کوئی بدعتی کہتا ہے نا علی مشکل کشا ہے, تو ہم تبھی تو کہتے ہیں فوراً فتویٰ نہ لگاؤ مشرک ہونے کا, اس سے پوچھو اس کا مطلب کیا ہے. اگر وہ مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ مشکل کشا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو اختیارات دے رکھے تھے یا دے رکھے ہیں, بلکہ مشکل کشا کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو جب بھی کوئی مشکل آئی میدان جنگ میں علی نے ایسی جنگیں لڑی کہ فتح ہو گئی, اس معنی میں مشکل کشا ہے, تو ہم اس بدعتی کو کافر نہیں کہیں گے, لیکن یہ کہیں گے کہ کائنڈلی آپ الفاظ استعمال کرنے میں احتیاط. ایسے موقع پہ مشکل کشا کہا نہیں جاتا, اس سے لوگوں کو وہم ہوتا ہے. ہم تو اس کی بھی تعویل کریں گے اور کر رہے ہیں, تبھی تو ہم بدعتیوں کو کافر نہیں کہتے, تعویلات ہی تو کر رہے ہیں ہم بیٹھ کے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اکابر کچھ بولے تو تعویل کریں, دوسرا بولے تو تعویل نہ کریں, نہ کر رہے ہیں تعویل, تبھی ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. لوگ یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں اس سے مطلب پوچھو. تو اسی طرح میرے بھائی علماء دیوبند کسی قبر سے مدد طلب کرنے کے قائل نہیں ہے, اور اگر کسی نے یہ کام کیا ہے, کتابوں میں کوئی واقعہ ملتا ہے, تو اس عالم سے پوچھا جائے گا آپ کا مطلب کیا تھا, جو مطلب بیان کرے اس کو قبول کیا جائے گا, اور اگر نہیں بیان کرتا تو اس پہ کافر ہونے کا فتویٰ لگایا جائے گا. تو اس میں ہم کسی کو نہیں چھوڑتے, توحید پہ تھوڑی ہم کسی کو بھی نہیں معاف کرتے, اور یہ ضرور کہیں گے کہ حضرت آپ نے بے احتیاطی کی ہے. تو اس لیے علماء دیوبند کے جو عقیدہ لکھا ہوا ہے, قبر سے فیض لکھا ہوا ہے, استمداد نہیں لکھا ہوا کہ مدد طلب کرنے کے قائل ہے. فیض الگ چیز ہے, اور وہ فیض جس میں انہوں نے لکھ دیا کہ جس کے خواص قائل ہیں. خواص کس کے قائل ہیں؟ اس فیض کے جو اسباب کے تحت ہو. عوام میں چونکہ شرک بہت تھا ہندوستان میں, اس لیے انہوں نے وضاحت کر دی کہ وہ فیض نہیں ہے جس کے عوام قائل ہیں, عوام قبروں سے مدد طلب کرنے کے قائل ہے. علماء دیوبند لکھ رہے ہیں کہ بھائی وہ والا فیض نہیں ہے جو بدعتی لوگ کرتے ہیں. اس کے بعد بھی انجینئر کہہ رہے ہیں کہ ان کے عقیدے شرکیاں ہیں. تم پاگل ہو, پھر تمہارے دماغ میں کیا ہے؟ نیگیٹیوٹی ہے. یہ سوال اس کو سیدھا کرو. ایک بیان میں نے سنا جس میں کہتے ہیں کہ امام مالک نے ایک بار حج کیا اور پھر مدینے میں ساری عمر گزاری, اس لیے کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے بہتر ہے. کیا مدینہ واقعی میں مکہ سے بہتر ہے؟ دیکھو امام مالک کی اپنی ذاتی رائے تھی کہ مدینہ مکہ سے بہتر ہے, لیکن جمہور کا عقیدہ کیا ہے کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے, سوائے اس حصے کے جو قبر نبی کے, جو نبی کی جو قبر کا مقام ہے نا, اس کے علاوہ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر اطہر ہے اس کو تو مکہ پہ بھی فضیلت دیتے ہیں جمہور علماء, لیکن جو ایز اے شہر ایز اے بلد مکہ کو مدینہ پر فضیلت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ مدینہ میں ایک نماز کا 1000, مسجد نبی میں اور مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب. لیکن امام مالک کا موقف یہ تھا, تو ٹھیک ہے, یہ بھی کوئی اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے نہیں ہے. اس سے بھی پتہ چل گیا کہ ہر عقیدہ بنیادی نہیں ہوتا. مزہ جب آتا ہے جب میں انجینئر کے سامنے بیٹھ کے یہ باتیں کرتا ہوں, اور پھر کلپ چلا کے تم نے خود یہ فرمایا ہے. ابھی دیکھنا اس کے پھر وہ مریدین شارٹ کلپ چلا کے ڈال دیں گے. ابھی ایک مرید نے پھر اس کی بدتمیزی کی ہے, پھر میرا آدھا کلپ چلایا ہے جس میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ شوہر یہاں پر اور بیوی امریکہ میں, 5-10 سال ہو گئے, بچہ پیدا ہوا تو حلالی ہوگا, ناجائز نہیں ہوگا, اور اگر ناجائز ہے تو شوہر کہے کہ میرا بچہ نہیں ہے. انجینئر کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ تیرا بچہ نہیں, اس کا بچہ نہیں ہے, کیونکہ انجینئر اگر یہ کہے گا تو پھر اس کا مطلب اس کی بیوی پہ آپ زنا کی تہمت لگا رہے ہو, اور زنا کی تہمت جب لگتی ہے تو 4 گواہ لانے پڑتے ہیں. ان تمام باتوں کا جواب انجینئر صاحب بھی پی گئے اور انجینئر کا اسٹوڈنٹ بھی پی گیا. ان کے پاس بس ایک ہی جواب ہے کہ آپ غیر مسلموں میں اسلام کا مذاق اڑا رہے ہو. غیر مسلم کیا کہے گا, میاں بیوی اتنا دور بچہ کیسے ہو گیا؟ تو غیر مسلم آنے دو, اکثر غیر مسلم آپ سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں, ان کو میں سنبھال لوں گا. اب دلائل کا جواب دلائل کی دنیا میں دو. بخاری کی صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ زانی کا بچہ نہیں ہوگا. اس میں یہ تھوڑی ہے کہ اگر زانی کا ہے تو ہوگا, نہیں ہے تو نہیں. صاف حدیث میں کیس آیا کہ زنا سے بچہ پیدا ہوا, نبی نے فرمایا نہیں, پھر بھی کس کا ہوگا؟ باپ کا ہوگا. ہاں باپ کو اجازت ہے نفی کرے کہ میرا نہیں ہے. جب باپ نفی کرے گا تو اسلام کہتا ہے اتنے آرام سے نفی نہیں ہوگی. اس کا مطلب تم بیوی کو کیا کہہ رہے ہو؟ زانیہ کہہ رہے ہو. زانیہ کا مطلب 4 گواہ نہیں ہے تو لعان کرو, عدالت میں جا کے قسمیں اٹھاؤ. اس پورے پروسیس سے گزرے بغیر آپ اپنے بچے کی نفی نہیں کر سکتے, چاہے 100% یقین ہو کہ کسی اور کا بچہ ہے. یہ اسلام کا آرڈر ہے, اس میں عقل نہیں چلتی. ہاں اب اسلام نے ایسے اللاجیکل کام جو بظاہر اللاجیکل ہے اس کا آرڈر دیا کیوں, یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب سنو کہ انجینئر کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ ڈھیڑ ہم نے دنیا میں دیکھے نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے جیسے اب غیر مسلم آ گیا کہ یار 20 سال سے ملے نہیں ہیں اور آپ اس بچے کو اس کے شوہر کے کھاتے میں ڈال رہے ہو, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو ہم غیر مسلم کو جواب دیں گے کہ دیکھو اسلام جب قانون بناتا ہے تو ساری انسانیت کو سامنے رکھ کے بناتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ بچوں کے باپ ہوں. انگریزوں کو تو باپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, تو بچے کے لیے اس کو باپ ماننے میں فائدہ کس کا ہے؟ بچے کا ہے. اس لیے کوئی دور کا بھی امکان نہیں ہے, لیکن چونکہ بچے کا فائدہ اس میں ہے کہ اس کو باپ مان لیا جائے تو اسلام اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے, تو اس کا باپ ہے.
ہاں اب اس پہ ظلم تھا کہ ایک دوسرے کا بچہ آپ نے اس کے کھاتے میں ڈال دیا, تو اسلام کہتا ہے تو بول دے میرا نہیں ہے. ہم زبردستی تھوڑی کر رہے ہیں کام. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس بچے کی نفی انجینئر نہیں کر سکتا, یہ کر سکتا ہے جو بیوی کا شوہر ہے, یہ کہے گا میرا نہیں ہے. جب یہ چپ بیٹھا ہے نا تو اس کا مطلب اسلام اس بچے کو ایک باپ دینا چاہتا ہے, چاہے حقیقت میں نہ بھی ہو, ڈی این اے سے پتہ بھی چل جائے یہ اس کا نہیں ہے, پھر بھی بھائی مان لینے میں بچے کا فائدہ ہے. تو بچے کے فائدے کے پیش نظر اسلام نے اس illogical بات کو لاجیکل قرار دے دیا ہے. کچھ چیزیں illogical ہوتی ہیں, اسلام کہتا ہے اس کا فائدہ بہت ہے اس لیے لاجیکل ہی ہے وہ. اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو کوئی بچہ کچرے پہ پڑا ہوا ملے نا, اب دو آدمیوں میں پھڈا ہو گیا, ایک کہہ رہا ہے میں اس کو پالوں گا, دوسرا کہہ رہا ہے میں. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کوئی ولد الزنا بچے ہوتے ہیں, عورت کچرے میں پھینک کے چلی جاتی ہے. اب دو آدمی آ گئے, ایک کہہ رہا ہے مجھے دو, دوسرا کہہ رہا ہے مجھے دو, تو گورنمنٹ دونوں میں سے ایک کو دے گی. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے نا میں اس کا باپ ہوں, تو آنکھیں بند کر کے اس کو دے دیا جائے گا. اس تحقیق میں نہیں جانا جائے گا کہ یہ باپ کیسے ہو گیا, حالانکہ عقل کے خلاف ہے. تو باپ ہے تو کچرے میں بچہ کیا کر رہا ہے, اس لیے مان لیا جائے گا اس کا دعویٰ کہ بھائی اس میں بچے کا فائدہ ہے. حالانکہ وہاں بھی یقین ہے کہ اس کا باپ ہوتا تو پھڈا کیوں کر رہا ہوتا. 1 گھنٹے کے بعد تو نے دعویٰ کیا میں اس کا کیا ہوں, باپ ہوں. ہم کہتے ہیں مان لو بس تیرا بیٹا ہے. یہ کہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے نہیں ہے. لیکن جب یہ منہ سے بول رہا ہے میں اس کا باپ ہوں, تو بغیر دلیل کے اس کو اس کا باپ مانا جائے گا, کیونکہ اسلام میں بچے کے لیے باپ لیس ہونا بہت بڑا عیب ہے. تو بچے کے فائدے کے لیے کچھ illogical کام اسلام میں کیا بن جاتے ہیں, لاجک کے اس کی مثال ایسے ہے, جھوٹ بولنا کتنا برا عمل ہے, تو اچھا کام ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے میاں بیوی کے درمیان سلو کرانے کے لیے یا 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان سلو کرانے کے لیے جھوٹ بولنا صرف جائز نہیں. حدیث کا مفہوم کیا ہے, مترشح یہی ہوتا ہے, ثواب ہے. لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس, وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو اس لیے جھوٹ بولے تاکہ 2 لوگوں کے درمیان سلو کرا دے. اب جھوٹ تو غلط کام ہے, لیکن بھائی اس غلط کام کا نتیجہ بڑا خاندانی نکل رہا ہے. یہ اس سچ سے اچھا ہے جو لوگوں کو لڑوانے میں. اب کتنے لوگ جا کے بیوی کو سچ بولے تمہارے میاں کے نا فلانی انڈی سے تعلقات ہیں, تو اس سچ سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے, میاں بیوی کو لڑوا رہے ہیں, ابے تو تعلقات ہیں تو چھپا لیتا, الگ سے جا کے میاں کو سمجھاتا انسان کا بچہ بن جا ورنہ بھابھی کو شکایت لگاؤں گا تیری, جا کے ڈائریکٹ اس کو بتا رہا ہے جا کے. یا بیوی کا کچھ الٹا سیدھا مسئلہ ڈائریکٹ شوہر کو جا کے, بھائی پہلے اس کو سمجھاؤ. بعض سچ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے میں فساد کا ذریعہ بنتے ہیں, بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے میں, اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے, سری جھوٹ بولا جائے گا یا گھما پھرا کے جھوٹ بولا جائے گا, یہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن گول بات ہی کی جائے گی, پراپر سچ نہیں بولا جائے گا ایسے موقع پہ. تو اسی طرح شریعت نے بولا کہ بھائی کچرے میں بچہ ملا ہے, یہ فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے اور یہ قرآن و سنت ہی سے مستنبط کیا ہے. یہ میرے بات کمپلیٹ ہو جائے نا, ورنہ یہ انجینئر کے اسٹوڈنٹ آدھا چلاتے ہیں, بہت نالائق لوگ ہیں, پورا چلاتے نہیں ہیں یہ لوگ. تو اب شریعت میں یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی کہہ رہا ہے نا میرا بچہ تو اس کو دے دیا جائے, کہ وجہ اس کی کیا ہے, یار اس کا باپ مان لو. سوال پیدا ہوتا ہے اس میں اوریجنل باپ کا تو مسئلہ ہوگا, تو بھائی ہم کہتے ہیں اوریجنل آئے نا, کوئی اور دعویٰ کرے کہ میرا ہے, پھر ہم اس سے دلیل, دونوں سے دلیل مانگیں گے, پھر ڈی این اے بھی ہوگا, بہت کچھ ہوگا. جب تک اوریجنل باپ خاموش ہے تو بچے کو باپ لیس ہونے سے بچانے کے لیے کس کے کھاتے میں ڈال دیں گے, جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے کھاتے میں ڈال دیں گے ہم. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اسلام نے یہ حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے, الولد للفراش وللعاہر الحجر, فرمایا جو زنا کرنے والا ہے اس کو بچہ نہیں ملے گا, بچہ اسی کو ملے گا جس کی بیوی کے پیٹ سے جنم دیا گیا ہے, اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا اگرچہ زنا سے ہو. ہاں وہ کہتے میرا نہیں ہے, پھر ہم کہیں گے بھائی, کیونکہ وہ کہے گا کہ آپ بچے کا تو فائدہ دیکھ رہے ہو کہ اس کو باپ دے رہے ہو, میرا فائدہ نہیں دیکھ رہا, میرا ہے نہیں میں مان لوں. تو ہم کہیں گے آپ بول دو نہیں ہے آپ کا, ٹھیک ہے نا, آپ کو کس نے کہا ہے, وہ بول نہیں رہا, جہلم سے آواز آ رہی ہے, جہلم کہہ رہا ہے کہ اس کا نہیں ہے, ڈی این اے سے پتا, ڈی این اے سے بھی نہیں, ڈی این اے کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی ایسے موقع پہ, سمجھ رہے ہو, کیونکہ ڈی این اے کا نتیجہ کیا نکلے گا, آپ شک میں ڈال رہے ہو اس کو. اسلام کہہ رہے ڈی این اے چھوڑو, بس اس کو کس کے کھاتے میں ڈالو, باپ کے کھاتے میں. تو ولد الزنا ہونا ایک بہت بڑا عیب ہے بچے کے لیے. تو ولد الزنا ہونے کے طعنے سے بچانے کے لیے تو کوئی بھی دعویٰ کر دے گا تو ہم اس کے دعوے کو قبول کر لیں گے, تاکہ اس کو باپ کی نعمت ملے, چاہے زندہ باپ ہو, مرا ہوا باپ ہو, گمشدہ باپ ہو, ہے تو نا باپ. اور اگر ہم اس کے دعوے کو قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب صاف آپ اس کو ولد الزنا کہہ رہے ہو. تو ولد الزنا زانی باپ نہیں ہو سکتا, کسی قیمت پہ اسلام اس کو باپ نہیں مانتا, تو اس کا مطلب بچہ باپ لیس ہے, یعنی ولد الزنا ہے. ولد الزنا ہونا انگریز کے نزدیک عیب نہیں ہے, ہمارے نزدیک بہت بڑا عیب ہے. تو یہ ساری تقریریں انجینئر کے سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی, اس کا جواب دینا تو دور کی بات ہے. تو اس لیے پڑا بڑا ہے نہیں تو پھینکتا رہتا بیٹھ کے. اور جب حدیث اس کے خلاف جا رہی ہے, یہ تو اتنی لمبی تقریر کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں تھی. جب بخاری کی حدیث موجود ہے کہ زانی کو کچھ نہیں ملے گا, بچہ اس کا ہوگا جس کی بیوی نے جنم دیا, اتنی واضح حدیث آ گئی تو اب رہ کیا گیا. اور انگریز آئے گا نا, لوگ کہہ رہے ہیں غیر مسلم مذاق اڑائیں گے, جب میں یہ پوری توجیہ بیان کروں گا نا کہ اسلام بچے کی حفاظت کے لیے, بچے کو تاکہ باپ ملے, ولد الزنا نہ کہلائے, اس لیے اسلام نے illogical کام کو بھی کیا قرار دے دیا, لاجیکل. تو انگریز یہ سن کے ایمان لے آئے گا, وہ کہے گا اسلام کو شاباش ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, کہ بچوں کی کیسے حفاظت کرتا ہے. ہماری قوم, السلام علیکم.
وعلیکم السلام. السلام علیکم. کہاں سے آواز آئی ہے؟ ارشاد. کب سے؟ ارشاد. اچھا وہ ایک اینکر ڈاکٹر اسرار احمد کا انٹرویو لے رہے تھے, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اما ہوا کا اور بابا آدم کا قرآن پاک میں اما ہوا کا ذکر نہیں ہے اور بابا آدم کو پیغمبر نہیں مانتا, اس طرح کی باتیں کر رہا تھا وہ. اس کی وضاحت کر دیں ذرا. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے کلپ گھوم رہا ہے جس میں وہ ڈاروین کے نظریے کی کچھ تائید کر رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ ان کی پرانی رائے تھی, اس سے انہوں نے شاید رجوع کیا ہے. اینکر کیا علامہ اقبال بھی اس کے شروع میں قائل تھے کہ ڈاروین کے نظریے کی, اور وہ کہتے تھے یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. یعنی اللہ نے آدم سے انسانوں کو بنایا تو آدم کو ہو سکتا ہے اسی پروسیس سے گزر کے بنایا ہو. اب یہ جو آتا ہے کہ اللہ نے مٹی سے آدم کو پیدا کیا, کہہ رہے ہیں اصل میں مٹی تھی جو ہوتے ہوتے کروڑوں خربوں سال میں بندر سے انسان بنا دیا ہو. تو یہ بعض لوگوں کی رائے رہی ہے, لیکن یہ عقل سے بھی بعید ہے اور قرآن سے بھی بہت بعید ہے. تو اگر ڈاکٹر اسرار صاحب آخر تک اس رائے پہ قائم تھے تو ہم کہیں گے غلط تھی رائے ان کی, اور اگر رجوع کر لیا تھا تو رجوع کر لیا تھا. اب اس کو کرنا کیا ہے ہم نے, لیکن اب اینکر تو کرتا ہے نا, اینکر کا تو کام ہے, بہت کیا کریں. اچھا میرے بھائی, ہماری قوم میں بدھ کے دن اگست کے مہینے میں سفید چاول بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک بار نبی بیمار ہوئے اور بیویوں نے چاول بنایا اور آپ کو صحت ملی. نبی کے دور میں چاول تھے ہی نہیں, ہوں گے ادھر ادھر دوسرے ملکوں میں ہوں گے. صحابہ سے چاول کھانا کہیں ثابت ہی نہیں ہے. یہ چاول تو بات کی یا دوسری قوموں کی خوراک ہے. نبی نے جو خوراکیں کھائی ہیں گوشت, اونٹ کا زیادہ اور بکرے کا, گائے کا بھی ہوتا تھا لیکن کھایا ہوگا واللہ عالم, لیکن جو زیادہ آپ نے کھایا ہے وہ اونٹ کا گوشت اور بکرے کا, دمبے کا, بکرے کا, اونٹ کا, اور گوشت خور نبی تھے ہمارے. اور دوسری چیز جو آپ نے کھائی ہے اناج میں جو, جس میں شوگر لیول سب سے کم ہوتا ہے. ہماری نبی کی زندگی شوگر فری تھی, اور ہم کھاتے ہیں گندم جس میں شوگر لیول سب سے زیادہ. تو ہمارے نبی نے زیادہ زندگی میں کیا کھائی ہے؟ جو کھائی ہے, سمجھتے ہو. اور تیسری چیز کھجوریں کھائی ہیں بہت زیادہ کا مطلب زیادہ تر خوراک کھجوریں. اور چوتھی دودھ میں اونٹنی کا دودھ اور بکری کا دودھ, اور وہ بھی تازہ گرم کر کے نہیں, بوائل کر کے نہیں, دودھ دھویا اور پیا. اور وہ دودھ کھانے کی جگہ استعمال کیا ہے. ایسا نہیں ہوتا تھا اس زمانے کے میں 2 پراٹھے کھا کے پھر آپ ایک گلاس دودھ پی رہے ہیں. یعنی بھوک لگی ہے نا شدید اور پیاس لگ رہی ہے تو آپ نے دودھ پی لیا تاکہ پیاس بھی بجھ جائے اور پیٹ بھی بھر جائے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ کوئی کھانا ایسا نہیں ہے جو پانی کا بھی قائم مقام ہو. دودھ ایک ایسا کھانا ہے, بخاری کی حدیث یا مسلم کی حدیث ہے, کہ جو پینے کے بھی قائم مقام اور کھانے کے بھی. اور دودھ فائدہ جبھی پہنچاتا ہے جب شدید بھوک میں دودھ ہی پیو, پھر دیکھو کیسا ٹھا کر کے لگے گا باڈی کو. آج دودھ پینے میں فائدے کے بجائے نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں, کیونکہ کھانا کھا چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد معدے کے کھانچے بھر چکے ہوتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, وہ بیچارہ کافی اسپیس تلاش کرتا ہے, میموری کارڈ اس کو فل نظر آتا ہے, تو پھر بھی جا کے جگہ بنا کے اس کے بعد پھر دھماکے شروع ہوتے ہیں. اندر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھینس کا دودھ پی کے آیا ہے. ماحول خراب ہوتا ہے انوائرمنٹ کے لیے. اب زیادہ میں نہیں مزے ہے. حق مہر کی رقم کا کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کو دے دینا چاہیے. اس کا وہ کیا کرے, وہ بیوی کی مرضی ہے. جو بیوی کے پوچھنے کا سوال ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عورت پوچھے مجھے اتنے پیسے ملے میں کیا کروں اس کا. اچھا بیوی کا سوال ہے بھائی, ان کو ملے پیسے ملے ہیں, جب پیسے ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اگر زیادہ بڑی رقم ہے تو خواتین کو چاہیے کہ وہ پراپرٹی لے لیں, لیکن پراپرٹی لینے میں یہ بڑے مسائل ہیں یار. شوہر کو پکڑا دیں گی, وہ برباد کر دے گا. شوہر کو تو کبھی نہ دیں, اپنے ابا کو بھی نہ دیں, اپنے بھائی کو بھی نہ دیں. عورت کا پیسہ اس کے باپ بھائی اور میاں برباد کرتے ہیں. زیادہ تر یہی ہوتا ہے. ان سے بچائیں, اکثر یہی ہوتا ہے. اس کا حل, عورت کا بزنس بیچاری برباد کر دے گی 1 مہینے میں شادی, تو اس کو دے دیں, اس کو بولو گولڈ لے کے رکھ لو اپنے پاس, سونا لے کے رکھو, بس کافی ہے, آڑے وقت میں کام آ جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم جیسے کوئی یہ سونگ وغیرہ ہوتے ہیں نا, تو اس میں سونگ یہ گانے وغیرہ, تو اس میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ خفیہ طور پہ ہوتے ہیں, تو سننے والے کا ایمان وغیرہ ختم ہوتا ہے. دیکھو سانگ میں, گانے میں جو کفری الفاظ ہیں نا, اس میں ہمارے ہاں لوگ وہمی بہت ہیں. شاعری میں مبالغہ آرائی کی جاتی ہے. شاعری کا وہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ایز اٹ از اس کا ترجمہ کر لو, تو اس میں تعویل کرنی چاہیے. شاعری میں ناز بھی ہوتا ہے, شکایتیں بھی ہوتی ہیں. علامہ اقبال نے شکوہ لکھا تھا نا, اللہ سے شکایتیں کی تھی کہ اللہ مسلمانوں کا تو نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے, جو نماز بھی پڑھتے ہیں, اور وہ غیر مسلموں کو تو نے اتنا نوازا ہے. تو اب جو صحیح علماء تھے وہ تو سمجھتے تھے کہ یار یہ ایک ناز ہے. جو تھوڑے کچے ذہن کے تھے انہوں نے فوراً علامہ اقبال پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ یہ تو اللہ کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں معاذ اللہ. بھائی وہ شاعری تھی. پھر علامہ اقبال نے جواب شکوہ لکھا, اللہ کی طرف سے جواب دیا کہ تم کدھر پڑھتے ہو نماز, باتیں کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. تو شاعری اور گانے بھی شاعری ہوتی ہے. تو شاعری کے الفاظ کو ایک دم ایز اٹ از نہیں لیا کریں, اس کی حتی الامکان تعویل کیا کریں. کوئی سرے سے تعویل بنتی ہی نہ ہو پھر اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. تو ایک دم سے نا یہ جذباتی گانا ویسے غلط چیز ہے, اس کو ویسے آپ حوصلہ شکنی کریں. ایک دم کافروں والے کفر کا فتویٰ لگا دینا شاعری میں کفر ہے, تو وہ اس میں دیکھنا چاہیے اس کو کہ کوئی اس کی تعویل بنتی ہو تو وہ کفر نہیں ہوتا. شاعری کی دنیا بہت وسیع ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو, بہت وسیع دنیا ہوتی ہے شاعری کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, یہ جو انہوں نے فتویٰ لگایا تھا کیونکہ مولانا کہ یہ حرمین شریفین سے فتویٰ لیں کہ ہمارے علماء دیوبند یہ کافر ہیں, حرمین شریفین سے, اس میں آپ کی کیا رائے؟ دیکھو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے
علماء حرمین کو خط لکھا تھا علماء دیوبند کے عقیدوں کو غلط اس میں ثابت کرنے کے لیے. تو پھر علماء دیوبند نے المحند علی المفند لکھی, حرمین کے علماء کے پاس بھیجی. تو اس پہ ان سب علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ عقیدے. یہ بھی ہمارے برحق ہونے کی ایک دلیل ہے کہ اگر یہ علماء دیوبند کے ذاتی عقیدے ہوتے تو اس وقت کے سارے حرمین کے علماء اس کی تائید تھوڑی کرتے. انجینئر علی مرزا نے یہ بھی کہا کہ اس وقت کے علماء بدعتی تھے, بس تم ہی ایک دنیا میں ٹھیک ہو, جو چیز تمہارے خلاف جائے گی وہ سارے کیا تھے, بدعتی تھے. میں نے بتایا کویت کے پوری جو مجمع جو کویت کا ہے وہ اس کو نام میرے ذہن سے نکل گیا, پوری علماء کی کمیٹی ہے کویت کا, اس لیے نام لے رہا ہوں کہ وہ تو میں نے سرچنگ میں آ گیا نا, ورنہ تو جامعہ ازہر میں آپ جائیں گے وہاں بھی آپ کو یہ ملے گا, تو کہیں بھی جائیں گے دنیا میں یہ تو انجینئر نے بیٹھ کے. اور اگر کوئی عقیدہ نہیں بھی رکھتا, جیسے سعودی عرب کے بعض سلفی ہیں ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. اس کو تو انجینئر نے ایشو بنایا ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, ہماری نظر میں بنیادی عقیدوں میں سے نہیں ہے. تو باقی احمد خان بریلوی صاحب نے یہ لکھا تھا, تو پھر المحند علی المفند انہوں نے جواب لکھیا اور اس کی علماء حرمین نے تائید کی تھی. تو انجینئر علی مرزا پتہ ہے کیا ڈرامے کرتا ہے کہ ایک نے ان کے خلاف لکھا, انہوں نے ان کے خلاف لکھا, دونوں مولوی لڑ رہے ہیں آپس میں, تو تم بھی تو لڑ ہی رہے ہو, تم دونوں سے لڑ رہے ہو, تم نے لڑائی ختم تھوڑی کی ہے. یا تو آپ چپ رہتے, جیسے ہم یہ واقعہ ہوا تو اب چپ ہے نا ہم, اب یہ تھوڑی ہم ہر تھوڑے دن میں اس واقعے کو اچھالیں گے.